جناب میر افسر رحمان صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جو حسن ظن رکھتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس حسن ظن پہ پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اور یاسر حسین ستی صاحب کا بھی شکریہ کہ انہوں نے اس موضوع کے لیے بندہ ناچیز کو چنا ہے. تو بہرحال بر صغیر کے ایک بہت بڑی روحانی شخصیت اور پنجابی شاعری کے بابا آدم حضرت اگر فرید الدین مسعود برانی صاحب مجھے اجازت دیں تو میں محترم جناب سہیل الیاس صاحب سے درخواست کروں کہ آج کے پروگرام کی وہ صدارت فرمائیں. اللہ اکبر سبحان اللہ. میں اس تصدیق کرتا ہوں جی سہیل الیاس شافی صاحب جو ہیں یہ بھی چشتی سلسلوں سے فیض یاب ہیں. یہ جس سلسلے میں ہے تو یہ صدارت میرا خیال ہے ان کو ہی دیتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا جی, آپ گفتگو جاری رکھیے. تو حضرت شیخ الاسلام فرید الدین مسعود گنج شکر جو ان کے القاب گرامی ہیں ان میں گنج شکر ہے, زہد الانبیاء ہے, مسعود العالمین ہے, قطب الاقطاب ہے, اوس الاغیاث ہے, شہباز سدرۃ المنتہا ہے. یہ مختلف القابات ہیں جو روحانی دنیا کے جو لوگ ہیں انہوں نے انہیں عطا فرمائے ہوئے ہیں. جو سن پیدائش ہے وہ یکم ماہ شعبان ہے 571 ہجری, اور جو وصال مبارک ہے وہ 664 ہجری ہے. تو اس طریقے سے جو عمر مبارک ہے اس میں بہت سی روایات ہیں, 76 سال, 80 سال, 82, 85. لیکن جو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے جب سوال کیا گیا کہ بابا صاحب کی عمر کتنی ہے تقریباً, تو انہوں نے فرمایا 93 سال. اور یہ فوائد الفواد جو کتاب ہے اس کے صفحہ 53 پر یہ نقل ہے. حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ کی نسل مبارک میں سے ہیں, اور اس مبارک خاندان میں بڑے بڑے باکمال حضرات ہوئے ہیں. بابا صاحب کے جو چھٹے دادا ہیں سلسلے میں شیخ شہاب الدین احمد المعروف فرخ شاہ کابل کے بادشاہ تھے, اور اس حوالے سے یہ جو شجرہ نسب ہے اس میں ان کے والد گرامی قاضی جمال الدین سلیمان بہت بڑے عالم تھے, قاضی تھے. ولد قاضی شعیب, ولد شیخ محمد احمد, ولد حضرت یوسف, اور چھٹے واسطے سے جیسے میں نے عرض کیا شیخ شہاب الدین جو بادشاہ کابل, ان کے والد نصیر الدین محمود, ان کے والد شیخ سلیمان. اور پھر جو مسعود نام لکھا جاتا ہے اس میں 9ویں واسطے سے ان کے جو دادا ہیں پر دادا ان کا نام ہے شیخ مسعود. اس کے بعد شیخ عبداللہ, شیخ ابو الفتح المعروف, شیخ اسحاق, شیخ ابراہیم, اور شیخ منصور, اور ولد حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ, اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تک جو ان کا سلسلہ ہے وہ اس طریقے سے پہنچتا ہے. اور ان کے جو دادا تھے شیخ شعیب, یہ اپنے 3 لڑکوں اور دوسرے رشتہ داروں کے ہمراہ کابل سے لاہور آئے تھے. اس کے بعد قصور پہنچے, اور قصور سے پھر علاقہ ملتان کا ایک مقام ہے کھتوال جس کو آج کل چولی مشائخ کہتے ہیں, اور اسی کی بنا پر آپ کی قابلیت کی بنا پر جو ان کے دادا تھے شعیب, ان کو کھتوال کا قاضی بھی مقرر کیا گیا, اور قاضی شعیب کہا گیا ان کے دادا کو. تو قاضی شعیب جو تھے جو ان کے دادا تھے ان کو 3 فرزند عطا ہوئے. قاضی جمال الدین سلیمان, یہ بابا صاحب کے والد صاحب, اور یہ بڑے ہی متقی زاہد عابد, اور مولانا وجیہ الدین عباسی جو تھے ان کی بیٹی تھی بی بی قرسم خاتون, ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا جو بڑی آبدہ زادہ, اور ان کو رابعہ بصری کہا جاتا تھا اپنے دور کا. تو ان کی اولاد میں ان دونوں کا جب نکاح ہوا تو جو اولاد ہے وہ بابا صاحب پیدا ہوئے. تو بابا صاحب کو بچپن سے ہی قاضی بچہ کہا جاتا تھا اپنے علاقے میں. قاضی بچہ سے مراد یہ کیونکہ دادا جو تھے وہ کھتوال کے قاضی تھے,
تو آج بھی آپ دیکھیں جو ججوں کے بچے ہوتے ہیں گھروں میں، ان کو چھوٹا بچہ بھی ہو 3 سال کا کسی گھر جائیں تو وہ ان کو جج صاحب ہی کہتے ہیں، جی جج صاحب آ گئے. تو قاضی بچہ کے نام سے یہ مشہور تھے. تو لائٹ آف کرنا. جو حضرت بابا صاحب کی جو والدہ بہت بزرگ تھی، فوائد الفواد میں ایک واقعہ نقل ہے کہ ایک رات ان کے گھر میں چور آ گیا. گھر والے سب سوئے ہوئے تھے. حضرت کی والدہ ذکر الہی میں مشہور تھی. چور ایسا اندھا ہوا کہ باہر نہ نکل سکا اور چلا اٹھا کہ گھر میں اگر کوئی مرد ہے تو وہ میرا باپ اور بھائی ہے، اور اگر عورت ہے تو وہ میری ماں اور بہن ہے. جو بھی گھر میں ہے میں جانتا ہوں کہ اس کی ہیبت اور رعب نے مجھے اندھا کر دیا ہے. میری التجا ہے کہ وہ میرے لیے دعا کرے تاکہ میں بینا ہو جاؤں، اور میں توبہ کرتا ہوں کہ ساری عمر چوری نہیں کروں گا. تو بابا صاحب کی والدہ نے دعا کی، وہ بینا ہو گیا اور مکان سے نکل گیا. اور جب دن چڑھا تو حضرت کی والدہ نے رات کا واقعہ کسی سے بیان نہ کیا. 1 گھنٹہ گزرنے کے بعد ایک شخص سر پر دہی کا برتن اٹھائے اور اپنے بال بچوں کو ہمراہ لے آیا. اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں رات کو اس گھر میں چوری کرنے کے لیے آیا تھا اور ایک بزرگ عورت یہاں جاگ رہی تھی. اس کے روب اور ہیبت سے میں اندھا ہو گیا، اور جب ان خاتون نے دعا کی تو میری آنکھیں روشن ہو گئی، اور میں نے اقرار کیا تھا کہ جب بینا ہو جاؤں گا تو توبہ کروں گا. لہٰذا بال بچوں کو لایا ہوں تاکہ مسلمان ہو جاؤں، اور چوری سے توبہ کرتا ہوں. غرض یہ کہ آپ کی والدہ کی برکت سے وہ چور سچی توبہ کر کے مسلمان ہو گیا. تو قاضی جو جمال الدین جو تھے، ان کے 3 بیٹے تھے، عز الدین محمود اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، اور تیسرے جو تھے وہ نجیب الدین متوکل. اور حضرت صاحب کی جو والدہ گرامی تھی، انہوں نے بچپن سے ہی نماز کی عادت جو ہے وہ ان کو ڈال دی. اور یہ تو آپ نے بچپن سے یہ واقعہ سنا کہ بچوں کو میٹھی چیزیں کھانے کا بڑا شوق ہوتا ہے. تو اما جان نے کہا کہ فرید، اللہ کریم نماز پڑھنے والے کو شکر دیا کرتا ہے. نماز اور اللہ صبح مسلح کے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دیا کرتی تھی، اور آپ جب نماز صبح پڑھ لیتے تو مسلح کا پلہ اٹھا کر شکر کھا لیا کرتے. ایک روز ماں تو شکر مسلح کے نیچے رکھنا بھول گئی. بابا صاحب حسب دستور نماز فجر پڑھ چکے تو مسلح کا پلہ اٹھایا اور شکر لے کر کھانے لگے. ماں ذکر الہی میں مصروف تھی. یاد آیا کہ آج تو شکر رکھنا بھول گئی ہوں. جلدی سے آپ کے پاس آئی اور دیکھتی ہیں کہ بیٹا تو شکر کھا رہا ہے. حیران ہو کر پوچھا کہ فرید، یہ شکر کہاں سے ملی ہے؟ ہنستے ہوئے جواب دیا، جہاں سے روز ملا کرتی ہے. آپ کی والدہ سن کر بہت خوش ہوئی اور کہا کہ انشاءاللہ تو شکر کی طرح ہی شیریں ہوگا. اور ایک تو یہ واقعہ ہے شکر گنج کہنے کا، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ جب آپ نے طے کا روزہ رکھا اور اس کے پورا کر لینے کے بعد تیسری مرتبہ جب کنکر جو ہیں وہ منہ میں ڈالے تو وہ شکر ہو گئے. اور حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا کہ اس سے روزہ افطار کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ تھا تو کنکر ہی، لیکن یہ شکر کی طرح شیریں ہو گیا. تو جو بزرگ تھے ان کے مرشد، انہوں نے ہی کہا کہ تم شکر گنج ہو. اور تیسرا واقعہ جو کتابوں میں منقول ہے کہ کچھ سوداگر جو ہے وہ اونٹوں پر شکر لاد کر لے جا رہے تھے. بابا صاحب اپنے راستے میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ جناب یہ تو نمک ہے. آپ نے فرمایا کہ نمک ہی ہوگا، اور چلے گئے. اور جس منزل پر جا کر جہاں وہ جب بوریاں کھولی تو نمک نکلا، اور پھر وہاں واپس آئے اور بابا صاحب سے عرض کیا کہ حضرت صاحب، وہ ان کو معلوم ہو گیا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے، کہ ہماری تو شکر تھی. تو بابا صاحب نے فرمایا شکر تھی تو شکر ہی ہوگی، اور واقعی جب وہ بوریاں کھولی تو شکر. تو اس پہ ایک ربائی کسی نے لکھی کہ کان نمک و گنج شکر شیخ فرید، قز گنج شکر کان نمک کر دے پدید. کہ شیخ فرید نمک کی کان اور گنج شکر ہیں، جنہوں نے شکر کے گنج سے نمک کی کان ظاہر کر دی. نمک کی کان میں نظر کی تو شکر ہو گئی، اس سے زیادہ شیریں کرامت کسی نے نہیں دیکھی. تو حضرت صاحب جو ہیں بنیادی جو تعلیم ہے وہ قرآن حکیم بچپن سے ہی حفظ کر لیا، اور جو ابتدائی درسی کتابوں کو خوب
پڑھا محنت سے، اور ان دنوں جو تعلیم ہے اس میں مولانا منہاج الدین جو ہیں ان سے عربی گرامر، اور 13 سال کی عمر میں اسباق پڑھے، قرآن حکیم کے تفاسیر پڑھی، اور ملتان میں آپ کے قیام کو زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ آپ کے علم و عمل کا شعرا سب چھوٹے بڑے کانوں تک پہنچ گیا، یہاں تک کہ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا نہایت اشتیاق کے ساتھ ملنے کو آئے۔ ایک واقعہ، ایک روز آپ مولانا منہاج الدین مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کتاب پڑھ رہے تھے نافع، جو کتاب ہے قطب عالم خواجہ بختیار الدین کاکی، اسی مسجد میں تشریف لائے، اور بابا صاحب آپ کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ بابا صاحب جو ہیں انہوں نے پوچھا کہ مسعود کیا پڑھتے ہو؟ عرض کی کہ نافع کتاب پڑھ رہا ہوں۔ تو قطب الدین جو تھے انہوں نے فرمایا کہ کیا کتاب نفع دے سکتی ہے؟ تو خاموش ہو گئے۔ تو پھر حضرت صاحب نے فرمایا کہ انشاءاللہ نفع دے گی، اور پھر فرمایا کہ ہم دلی جا رہے ہیں، اور وہاں میرے پاس دلی تشریف لے آنا۔ تو بابا صاحب جو ہیں یہ سب سے زیادہ جو بر صغیر کے بزرگ جنہوں نے سفر کیے ہیں، شام، مصر، ایران، عراق، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو لوگ سفر کرتے ہیں اور دنیا میں جنہوں نے یہ ایک ایسے طی العرض بزرگ کہہ لیں، یعنی یہاں سیالکوٹ میں جو چٹی شیخا قصبہ ہے وہاں بھی ایک مسجد میں ان کی چلہ گاہ جو ہے وہ موجود ہے، جہاں انہوں نے 40 روز مسجد میں اعتکاف کیا۔ اور آپ چلے جائیں ملتان سے آگے جو جلال الدین سرخپوش کا مزار ہے، کوئی ایسا مقام جو روحانی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جدھر بھی ہم نے گئے ہیں ادھر بابا صاحب کی چلہ گاہ ہم کو نظر آئی ہے، ہر جگہ انہوں نے ان کی جو ریاضت اور جو ان کا سفر ہے اس میں کوئی کلام نہیں ہے، یعنی خراسان، سیستان، چشت، بغداد شریف، کوفہ، بصرہ، بیت المقدس، مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، اور 3 سال تو مدینہ منورہ میں جاروب کشی کی، 3 سال مکہ معظمہ میں جاروب کشی کی، بیت المقدس میں آپ کا چلہ بہت مشہور ہے، اور پھر شیخ شہاب الدین سہروردی کی جو کتاب ہے وارف المعارف، اس کا نسخہ وہ خود ان کے سامنے بیٹھ کر ان سے یہ پڑھی، اور شیخ سہروردی فرماتے تھے کہ فرید یہ کتاب تیرے ہی لیے لکھی ہے، اس کا مطالعہ کرتے رہنا۔ اور واقعاً یہی کتاب پھر بابا صاحب نے خواجہ نظام الدین اولیاء کو جب پڑھائی تو خواجہ صاحب بھی فوائد الفوائد میں ذکر کرتے ہیں نظام الدین اولیاء کہ جتنا لطف اس کتاب کی تدریس میں آتا تھا اور جتنی حلاوت اور شیرینی وہ کبھی زندگی میں نصیب نہیں ہوئی۔ تو جو چشت ہے اصل میں یہ افغانستان کا علاقہ ہے خراسان، اور شہر ہرات کے قریب مشرق میں واقع ہے، اور جس وجہ سے جو خشت بہشت اور جو کتابیں جو ہیں وہ کافی اس میں تاریخ بھی لکھی گئی ہے۔ تو اس میں جو اجودن ہے، ساری دنیا کی سیر کرنے کے بعد حضرت صاحب جو ہیں وہ مشکل، یہ جو پاک پتن آج بنا ہوا ہے، پاک پتن یہ انتہائی مشکل سے مراد ہے، یہاں مشکلات، تکالیف، یہ ایک اجودن نامی بستی تھی جہاں ہندوؤں کا بڑا زور تھا، اور بابا صاحب نے اجودن میں، اس لیے بابا اجودن بھی اکثر کہا گیا، انہوں نے غیاث الدین بلبن جو بادشاہ ہے وہ اکثر حضرت صاحب کی صحبت میں آتا تھا، اس نے ایک دفعہ عرض کیا کہ میری بیٹی ہے حزیرہ، تو وہ اپنی زوجیت میں قبول فرمائیں، تو غیاث الدین بلبن کی بیٹی سے جو ہے وہ نکاح ہوا، اور اس کی بڑی کافی واقعات ہیں کہ جب وہ گھر آئی تو بابا صاحب نے اسے لباس جو ہے وہ عطا کیا، اور اسے کہا کہ پہلے تو تم شہزادی تھی، اب یہ
ایک فقیر کے گھر آ گئی اور یہ فقر کا لباس پہنو، اور واقعاً وہ بادشاہ کی بیٹی نے بھی جس طریقے سے بابا صاحب کی خدمت کی اور فقر کو اپنایا، وہ آج کی خواتین کے لیے بھی ایک سبق ہے۔ کہ دودھ نہیں ہے تو بابا صاحب جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ بیگم صاحبہ کو کہو کہ صبر کرے، جب کسی کو فقر کی دولت دی جاتی ہے صبر کرنا پڑتا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سے واقعات بابا صاحب کی جو اولاد ہے اس میں خواجہ نصیر الدین نصر، خواجہ شہاب الدین، بدر الدین سلیمان، نظام الدین، خواجہ یعقوب، یہ بیٹے تھے، اور بیٹیوں میں ایک بیٹی کا نام بی بی فاطمہ، دوسری کا نام بی بی حلیفہ، اور تیسری جو ہے وہ بی بی مستورہ۔ یہ جو ہے یہ بیٹیوں کے نام ہیں۔ تو جو بابا صاحب کی جو بنیادی جو قرآن کے ساتھ جو ان کی محبت تھی، نفل میں کثرت سے قرآن پڑھتے، بلکہ کھڑے ہو کر رات کو قرآن مجید جو ہے وہ کئی دفعہ 2 رکعتوں میں قرآن جو ہے وہ ختم کر دیتے، اور یہ سبق انہیں اپنے جو پردادا مرشد حضرت عثمان ہارونی ان سے یہ ملا تھا۔ تو ایک ماہ میں کم از کم 60 قرآن جو ہے وہ جب اجودن میں پہنچا تو پہلے ہی بابا صاحب کے گھر کے باہر، حجرے کے باہر ایک شخص کھڑا تھا، اور اس نے مجھے پوچھا کہ نظام دین آ گئے ہو؟ میں نے کہا جی۔ کہا کہ دہلی والے ہو؟ میں نے کہا جی۔ تو اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے بابا صاحب کے قریب۔ میں جب قریب پہنچا بابا صاحب کے، تو جس لطف و کرم سے، جس نگاہ محبت سے انہوں نے مجھے دیکھا، تو وہ نگاہ محبت کی آج تک خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں بولی۔ اور پہلا جو سوال کیا وہ یہ کہ قرآن جو ہے پہلے تو مجھے اپنا قرآن سناؤ۔ تو نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جو قرآن میں نے سنایا وہ بڑا سادہ طریقے سے، جس طرح دیہاتی انداز میں لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اس میں کوئی تجوید نہیں تھی، قرآت کے جو قوانین ہیں وہ نہیں تھے، تو سادہ طریقے سے پڑھا۔ تو بابا صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر بابا صاحب نے کہا پہلا سبق یہ ہوگا کہ قرآن نے حکیم جو ہے اس کو تجوید کے ساتھ پھر مجھے انہوں نے باقاعدہ پڑھایا، اور فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کے بابا صاحب سے بڑا کوئی عالم جو ہے وہ قرآن کا نظر نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بابا صاحب پوری دنیا میں جہاں بھی گئے، بزرگان دین جن سے فیض یاب ہوئے، ان سے قرآن حکیم کی تعلیمات، ایک ایک آیت کے بارے میں پوچھا، اور وہ سارا علم جو ہے وہ بابا صاحب نے سب پہلا علم جو قرآن کا جو ہے وہ عطا فرمایا خواجہ نظام الدین اولیاء کو۔ تو جو تعلیمات ہیں، کیونکہ آج حضرت صاحب کا جو ابھی ابتدائی جو تعارف پیش کیا کچھ زیادہ وقت لگ گیا، لیکن اصل میں جو تعلیمات ہیں وہ پھر کبھی اگر ستی صاحب وقت دیں گے، کیونکہ یہ تو ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو پھر اس میں ظاہر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کے حوالے سے یہ ذکر ہوگا۔ آج بھی بہرحال ہونا تو اسی حوالے سے چاہیے تھا، لیکن کیونکہ وہ اس میں پہلے ہی تیاری موجود تھی اور حکم بھی تھا ستی صاحب کا، تو آئندہ پھر کبھی جو تعلیمات اور شخصیت پہ مزید روشنی جو ہے وہ ڈالیں گے۔ ایک چھوٹی سی بات جو میں ذکر کرتا ہوں کہ جو آج کل کے اکثر اعتراض بھی آتا ہے تصوف پر کہ آج کے پیروں کے پاس جو لینڈ کروزریں اور جو مادی اسباب ہیں، اس حوالے سے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ جو دلی کا بادشاہ ہے بلبن، وہ ایک دن آتا ہے جو حضرت صاحب کا سسر بھی ہے، ظہر اور عصر کی نماز کے درمیان زر نقد اور 2 تشت جو ہے وہ نظر اس نے گزاری، اور بدر الدین اسحاق جو تھے وہ لنگر انچارج تھے دربار کے، مولانا نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوتی تھی کہ آپ لنگر جو ہے یہ جتنا بھی آیا ہے اس کا لنگر بنائیں اور اسے تقسیم کریں۔
اب لنگر جو ہے وہ تقسیم ہو گیا. عشاء کی نماز جب بابا صاحب پڑھانے لگے تو سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے نیت جو ہے وہ توڑ دی, دوبارہ نیت باندھی, رکوع کے بعد کھڑے ہوئے, پھر نیت توڑ دی. اب مقتدی جو ہے انہوں نے ادب سے عرض کیا کہ حضور آج بار بار نیت کیوں ٹوٹ رہی ہے؟ تو آپ نے مولانا بدر الدین اسحاق کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ آج مجھے نماز میں خشوع نظر نہیں آ رہا, معلوم ہوتا ہے زر نقد میں سے کچھ باقی رہ گیا ہے, جو بلبن بادشاہ نے جو دیا تھا وہ تقسیم کر دیا ہے. مولانا بدر الدین اسحاق جو خود بھی عالم دین تھے فرمایا کہ حضرت صاحب کا تقسیم تو کر دیا تھا لیکن حجرے میں اندھیرا تھا, مجھے لگتا ہے کوئی ٹکا گر کر باقی رہ گیا. فوری بھیجا اور کہا کہ وہ کل کے خرچ کے لیے میں نے احتیاط سے باندھ کے گرہ میں رکھ لیا. حضرت صاحب نے کہا کہ پیش دو, مجھے دو. وہ ٹکا لیا اور اسے پھینک دیا اور اطمینان قلب سے نماز ادا کی. یہ ہے آج کے جو چشتی سلسلوں پہ جو دمالیں اور جو نظر آتی ہیں کہ تعلیمات جو ہیں وہ مغرب کی طرف جا رہی ہیں اور ہمارا رخ جو ہے وہ مشرق کی طرف ہو گیا ہے. کہ اگر یہ آئینہ جو بابا صاحب کی تعلیمات کا ہے اگر یہ رخ ہمارے سامنے آ جائے تو روحانیت کی جو روح ہے وہ زندہ ہو جائے ہماری محافل میں. تو حضرت صاحب کی جو تعلیمات میں حضرت صاحب بابا صاحب اکثر جب بھی بات کرتے تو ان کی جو گفتگو ہے اس کے پیچھے 500-600 بزرگوں کا نچوڑ ہوتا تھا گفتگو کا. ایک دفعہ فرمایا کہ میں نے 700 اولیاء سے چند سوال پوچھے تھے, 4 سوال, ان کا جواب لکھ لو. میں نے 700 اولیاء سے پوچھا کہ تمام لوگوں میں سے عقل مند کون ہے, تو جواب یہ ملا جو گناہ چھوڑ دے وہ عقل مند ہے. سب سے زیادہ دانا کون ہے, اور جواب یہی ملا جس کے مزاج کو کوئی شے متغیر نہ کر سکے. سب انسانوں سے زیادہ دولت مند کون ہے, تو جواب ملا قناعت کرنے والا, یعنی جس کو جو کچھ مل جائے اس پہ کافی سمجھے. سب لوگوں سے زیادہ محتاج کون ہے, فرمایا قناعت نہ کرنے والا. تو یہ بابا صاحب کی جو تعلیمات ہے اس میں یہ 4 سوال جو ہیں یہ بڑے اہم ہیں جن کے جواب بابا صاحب نے دیے. تو جو تعلیمات میں فرماتے ہیں کہ تدبیر میں نقصان ہے اور تسلیم و رضا میں سلامتی ہے, دل کو شیطان کا کھلونا نہ بناؤ. اولیاء اللہ علماء کے درمیان اسی طرح ہے جیسے ستاروں کے درمیان 14ویں کا چاند. اگر تم بزرگان دین کے مرتبے تک پہنچنا چاہتے ہو تو شہزادوں کی طرف توجہ نہ کرو, اور سخن کا شروع اور اس کا آخر اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو بات کرو ورنہ خاموش رہو. تو جو حضرت صاحب کا جو یہ تو ان کی تعلیمات کے حوالے سے تھا. اور پھر فرماتے ہیں کہ جسم کی خواہشات کو پورا نہ کرو کیونکہ جتنا انہیں پورا کیا جائے گا اتنی ہی وہ بڑھتی جائیں گی. عمراء کی صحبت میں مذہب کو نہ بھولو, وقت کے برابر کوئی قیمتی شے نہیں ہے. اور جو غفلت ہے اس کے بابا صاحب جو ہیں اس کے بارے میں بہت لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ اٹھ فریدہ ستیا تے ملا ویکھن جا, شاید کوئی بخشیا مل جائے تینوں تو ہی بخشیا جا. اور اٹھ فریدہ ستیا تے جھاڑو دے مسیت, تو ستا رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت. یعنی جھاڑو مسیت میں دینے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو تمہارا وجود کی جو مسجد ہے جو اللہ کا گھر ہے تمہارا دل, اس کے اندر اٹھو اور جھاڑو دو, صفائی کرو, نفسانی خواہشات کو ختم کرو. اور
اس کے اندر جھاڑو دو اس لیے کہ تمہاری جو پریت ہے، تمہاری جو محبت ہے وہ ڈاڈے کے ساتھ ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کوک فریدہ کوک، یہ بھی ایک بابا صاحب کی جو ہے یہ اشلوک ہیں ان کے بابا صاحب کے، اور یہ اشلوک جو ہیں یہ مختلف گرنتھ میں اور گرو نانک کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو فریدہ بے نمازہ کتیا اے با اے نہ بلی رید، کدی بھی چلنا آیا پنجے وقت مسیح۔ یہ اپنے آپ کو، یہ ملامتی شاعری پنجابی میں جو ملامتی شاعری ہے وہ بابا صاحب نے کی ہے، اپنے آپ سے ہی فیر کہہ رہے ہیں بے نمازہ کتیا، یہ کوئی بلی ریت، یہ کوئی اچھی ریت نہیں ہے جو تم نے ڈالی ہے، تم کبھی چل کے نہیں آئے 5 وقت مسجد میں۔ اٹھ فریدہ وضو ساز صبح نماز گزار، اور فرید اٹھ جا اور صبح کے وقت نماز پڑھ، جو سر سائیں نہ نیوے سو سر کاپ اتار، جو سر خدا کے سامنے نہیں جھکتا ہے اس سر کو تو اتار کر پھینک دینا چاہیے۔ پھر فرماتے ہیں کہ فریدہ روٹی میری کاٹ دی لاون میری بھوک، جنہ کھادی چوپڑی تے گہنے پہن دے دکھ، رکھی سکھی کھا کے تے ٹھنڈا پانی پی، فریدہ ویخ پرائی چوپڑی نہ ترسائی جی۔ یہ آج کے جو عصر حاضر کا ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم گرد و پیش میں جب دیکھتے ہیں مال و دولت کی ریل پہ، دل کے اندر پہلی یہی آتی ہے کہ یہ مجھے تو سکی روٹی ملی ہوئی ہے۔ اور منظوم جو اردو ترجمہ اس شعر کا کسی نے کیا کہ روٹی میری کاٹ کی اور سالن میرا بھوک، جو چکڑی چپڑی کھاتا ہے وہ دکھ بھی بہت اٹھاتا ہے۔ تو یہ بابا صاحب فرماتے ہیں کہ جو دوسروں کی روٹیاں دے کر چوپڑی تم چھوڑ دو، تم اپنی روٹی جو ہے وہ کھاؤ، سوکھی روکھی اگر ملی ہے اس کو کھاؤ۔ جنگل جنگل کیا بویں ون کنڈا موڑے، تو 1 منٹ مجھے دیں، یہ ذرا بجلی چلی گئی ہے، میں اس میں دوسرا موبائل آن کر لوں۔ یہ اس کی یہ 1 منٹ ذرا دے دیں، یہ بجلی ذرا درمیان میں چلی گئی ہے موبائل کی۔ تو یہ جو حضرت صاحب کی جو شاعری ہے اس میں کمال کالے میرے کپڑے کالے میرے لیک، فرماتے ہیں کہ جو میرا لباس ہے وہ گناہوں سے بھرا ہوا ہے، کیونکہ میں نے اپنی بلدار چیک کروانے کے لیے ریسنٹلی ساؤں بدلانا تھا، تو اس لیے مجھے کسی اچھے ڈاکٹر کی ضرورت تھی کسی کو ہاسپٹل میں۔ ہمارا شاعری تو بڑی طویل ہے، میں اس میں اب چھوٹی سی بات کروں گا کہ آج کل ہمارے ہاں جو لوگ ہیں وہ بڑی بات کرتے ہیں کہ جس دور میں آکسفورڈ یونیورسٹی بن رہی تھی ہمارے ہاں کیا ہو رہا تھا، تو اس لیے مجھے کسی اچھے ڈاکٹر کی ضرورت تھی کسی کو لیکن بڑی ہاسپٹل میں۔ بات یہ ہے کہ ہماری جو یونیورسٹیاں کیونکہ ہر بزرگوں نے جگہ جو ریفرنس قائم چلتا ہے، کی ادروائز وہ یہ ایسے کچی کام اینٹوں سے کرنا بنی بڑا ہوئی مشکل سادے ہوتا ہے۔ کمرے تھے جن کی بنیادیں جو ہیں آپ دیکھیں کہ سادہ سی تھی، لیکن برے صغیر پاک و ہند کے یہ بڑے لوگ صوفیاء بزرگان باصفا قرآن کے عالم یہ روکھی سوکھی کھاتے ٹھنڈا پانی پیتے اور اپنے من میں بسے ہوئے اپنے رب کو تلاش کرتے تھے، تن پر موٹے چھوٹے سے کپڑے منڈے ہوئے کچی زمین پر ساتھ ساتھ بستر، ہاتھوں میں کتابیں، دماغ میں رب کا تصور اور دل میں رب کی یاد اور زبان پر رب کا نام، اور منہ میں روزہ اور راتیں ذکر و فکر میں کٹتی۔ سورج چڑھتا تو سب اپنے کام دھندے میں لگ جاتے، کوئی پانی بھر کر لاتا اور کوئی جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر۔ یہ کیسی یونیورسٹی ہے؟ آج بھی ہمارے ہاں بڑی پی ایچ ڈی یونیورسٹیاں اور جتنے اسلام پہ پی ایچ ڈی ہو رہی ہے، لیکن دین اتنا ہی جو ہے وہ معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دین اسلام کوئی پی ایچ ڈی کا نام تو نہیں تھا، بات تو یہ تھی کہ جو اللہ کا دین ہے اس کو اسی نبوی طریقے سے عوام تک اور انسانوں تک، مخلوق خدا تک پھیلایا جائے۔ اور وہ نبوی طریقہ کیا ہے؟
وہی جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراث ہے، یہی ان کی طریقت ہے، یہی ان کا روحانی طریقہ تھا۔ تو گندم کی اگر آٹا مل جاتا تو روٹیاں پک جاتی، نہ ملتا تو جوار کی موٹی روٹیوں پر گزارا ہو جاتا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ 13ویں صدی عیسوی میں اس بر صغیر میں اگر زمین کا کوئی ٹکڑا ایسا تھا جہاں شاہ و گدا سب کا ایک جیسا استقبال ہوتا، آج جو ہمارے بھی روحانی مزار ہیں وہاں جو لینڈ کروزر والے ہیں ان کے لیے لنگر اور ہیں، جو بیچارہ غریب آدمی ہے اس کے لیے لنگر اور ہے۔ لیکن یہ بابا صاحب کی جو اقامتی یونیورسٹی میں کہوں گا، اس میں پنجاب کے اس دور افتادہ ریتلے علاقے میں جو چند 100 مربع کا زمین تھی، وہاں دیکھیں تعلیم و تربیت، خوراک، رہائش سب کچھ فری ہے۔ اور اس یونیورسٹی کی تعلیم کا جو نصاب ہے وہ عقل، علم اور عشق ہے۔ اور یہاں کی تعلیم کا مقصد کسی ڈگری کا حصول نہیں، نہ کسی ملازمت کا۔ اس تعلیم کا واحد مقصد جو ہے وہ درویشی کی شمع کے نور اور اس کی حرارت کو زیادہ سے زیادہ جذب کرنا تھا۔ فرید الدین مسعود گنج شکر اپنی مدھم، ملائم، میٹھی، موہنی اور مدبری آواز میں کیا فرماتے ہیں کہ مجھے کینچی نہیں، مجھے سوئی دے دو، اس لیے کہ میرا کام کاٹنا نہیں ہے بلکہ میرا کام سینا ہے۔ اور آج کے علماء کو آپ شعلہ بیان مقرروں کو محراب و منبر میں دیکھیں کہ جن کے ہاتھ میں کینچیاں ہیں اور جنہوں نے کینچیوں سے کاٹ کاٹ کر امت کو 72 سے لے کر 72 فرقوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو بابا صاحب کا جو پیغام ہے وہ یہ سوئی کا پیغام ہے کہ سوئی کی طرح میں سیتا ہوں، یہ امت پھٹ چکی ہے، اس کو سوئی کی طرح سینا ہے۔ اور تصوف، حدیث کے مسائل یوں آپ پیش کرتے کہ نابغہ روزگار علماء اور فضلاء اش اش کر اٹھتے، ان کا کہا گو کہ ان کی زبان سے ہی ادا ہوتا تھا، اور تعلیم جو ہے وہ خالی زبان سے نہیں تھی۔ اور سب سے آخر میں جو باطنی توجہ تھی وہ ایسی کہ اپنے شاگردوں کو تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تجلیہ روح عطا فرماتے۔ خدا نے انہیں وہ چشم بینا عطا کی تھی کہ چہرے پر ایک سرسری نظر ڈالتے ہی دل کی تہ تک پہنچ جاتے، اور بہت کم بولتے، بہت سادہ کھاتے، بہت کم سوتے۔ رات جب سارا سنسار سو رہا ہوتا وہ جاگ رہے ہوتے۔ وجودن کی تاریک رات کے مکمل سناٹے میں کبھی بے قراری کے عالم میں اپنے ہاتھ پیچھے باندھے اس چھوٹے سے کچے حجرے میں چہل قدمی کرنے لگتے جہاں وہ آج بھی آرام کر رہے ہیں، جہاں آج بھی قوالیوں میں مست ہونے والے بابا صاحب کی تعلیمات کو بھول چکے ہیں، کہ بابا صاحب کے اندر سے جو لوگ وہاں جا کر سجدے کر رہے ہیں پاک پتن میں، وہ کبھی ان تعلیمات کو پڑھیں کہ بابا صاحب کیا فرماتے ہیں توحید کا سبق، کہ میرے محبوب میری بس ایک ہی آرزو رہ گئی ہے کہ جب تک جیوں صرف تیری یاد میں جیوں، اور جب مروں تو تیرے قدموں میں گر کر تجھے دیکھنے کے لیے زندہ ہو جاؤں۔ مجھے بتا تو صحیح کہ دونوں جہاں میں تیرے سوا میرا بھلا کون ہے، میں جیتا ہوں تو تیرے لیے، مرتا ہوں تو تیرے لیے۔ میں سمجھتا ہوں ہم جیسے چھوٹے لوگ، اور وہاں جس طریقے سے ایک مزار کے اوپر 500-600 چادریں جب ہم ڈال دیتے ہیں تو اس کا تویز ہی گم ہو جاتا ہے۔ آج زاہد الانبیاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی جو تعلیمات ہیں وہ بھی اسی طریقے سے ان چادروں کے اندر گم ہو چکی ہے۔ ان کا جو حقیقی چہرہ مبارک ہے وہ ہم جیسے جاہل مریدوں نے ایسا بگاڑ دیا ہے کہ ہم ان کی شخصیت کو پیش تو نہیں کر سکے، لیکن ہم نے ایسے اپنے اعمال اور حرکات و سکنات سے بجائے کہ اس فیض کو جذب کرتے، آج ہماری وجہ سے ان کی شخصیت جو ہے وہ لوگوں کو سمجھنے میں اس میں مشکل آ رہی ہے۔ اور یہ بابا صاحب جب وجد کا عالم طاری ہوتا اور رات ختم ہوتی، سحری کا وقت آتا اور صائم الدہر ہیں، صرف روزے کی نیت، اور فجر کی اذان بلند ہوتی تو نیچی چھت والے اس چھوٹے سے کچے حجرے کا لکڑی کا دروازہ آہستہ سے کھلتا، تاروں کی چھاؤں اور سحری کی ٹھنڈی ہواؤں میں باہر آتے کھلا ہوا چہرہ گلاب کی مانند اور سفید براق داڑھی، اور حضرت صاحب اپنی شکر جیسی میٹھی آواز میں
اللہ کی مخلوق کو دعائیں دیتے، ان پر سلامتی بھیجتے اور حضور کے حضور چپکے سلام پیش کرتے اور فجر کی نماز کی امامت کے لیے روانہ ہو جاتے۔ نماز کی 2 رکعتیں کیا پڑھاتے کہ دلوں کی دنیا ہی بدل ڈالتے، لگتا کہ وہ اپنے رب سے اور ان کا رب ان سے باتیں کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے انہیں نماز پڑھتے دیکھ کر دیکھنے اور پڑھنے والوں پر دیر تک عجیب سا اثر رہتا۔ ان کی نماز جنت کی خواہش میں ہوتی، نہ جہنم کے ڈر سے، صرف اس لیے کہ وہ ذات لائق کی عبادت ہے۔ اس نماز میں ان کا جسم ہی نہیں، ان کا خیال بھی اس ذات کے حضور سجدہ ریز ہوتا جو ان کی زندگی کا مرکز اور محور تھی۔ نماز ختم ہوتی تو وہ آہستہ سے اپنے پھٹے پرانے مسلح سے اٹھتے اور نپے تلے قدم اٹھاتے، اپنے محبوب کی دھن میں گم اس کی مخلوق کا توجہ کا مرکز بنے، ان کی امیدوں کا سہارا، ان کے غموں کا مداوا، ان کے درد کا مسیحا بنتے اپنے حجرے میں پہنچ جاتے، جہاں وہ مخلوق خدا کی باتیں اور ان کے دکھ اور درد سنتے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج بابا صاحب کی زندگی تمام پیران عظام اور ان کے ماننے والوں کے لیے ایک سبق ہے کہ عملی زندگی جو ہے انہوں نے اور آنے والے اپنے مسائل بتلاتے۔ کسی کو جوان بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کرنے کا غم ہے، کوئی سرکاری افسر کے جبر کا شکار ہے، کسی کو سرکار کے دربار تک رسائی کی توقع ہے، پوری ہمدردی سے بات سنتے، روکتے نہ ٹوکتے، ہر ایک کی دل جوئی کرتے۔ جو بھی بابا صاحب کے پاس آتا کچھ لے کر جاتا، جو شام ڈلے تک دے کر جاتا وہ مستحقین میں تقسیم ہو جاتا۔ کوئی خالی ہاتھ آتا تو حکم تھا کہ آنے والا خالی ہاتھ تو آ گیا ہے، خالی ہاتھ واپس نہ جائے۔ اور کبھی کسی حاجت مند سے اپنے مخصوص میٹھے لہجے میں آہستہ سے کہتے، جاؤ شکر لے جاؤ۔ یہ شکر کیا تھی؟ یہ شکر صرف ایک میٹھا پن نہیں ہے، اصل تو شکر وہ ہے جو بابا صاحب کے لہجے کی شکر تھی۔ آج روحانیت کے پیاسوں کو عصر حاضر کے درباروں پہ سب کچھ ملتا ہے، لنگر بھی ملتے ہیں، چاول بھی ملتے ہیں، لیکن وہ شکر برا انداز نہیں ملتا کہ جس میں جو صاحب سجادہ ہے وہ شکر برے انداز سے گفتگو کرے۔ بس میں اس کو اختتام کی طرف لاؤں گا، اور پھر جب سارے دن کے بعد عشاء کی نماز تک لوگوں کی باتیں سنتے اور اللہ کے بندوں سے باتیں ختم ہوتی تو پھر اللہ سے باتیں شروع ہو جاتی۔ اب وہی حجرہ ہے، وہی بندہ ہے، وہی درد و سوز ہے، وہی شعر ہیں، وہی سجدے ہیں، وہی سسکیاں ہیں، وہی سرگوشیاں ہیں، راز و نیاز کی وہی محفلیں ہیں۔ تو بابا صاحب کی جو زندگی ہے وہ نفس کشی، سفر، اور آج خواجہ نظام الدین اولیاء جو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ ہمارا جو عشائیہ وقت کیا ہوتا تھا، آج تو ہم ڈنر کرتے ہیں، لیکن بابا صاحب کا جو دربار ہے اس میں فرماتے ہیں کہ جس رات ہمیں شیخ بابا فرید کے گھر پیٹ بھر کر ڈیلے کھانے کو مل جاتے، وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوتا تھا۔ ڈیلے کیا تھے؟ ایک جنگلی پھل کا نام ہے جو ان دنوں پاک پتن کے آس پاس کے جنگلات میں کریل نام کے درختوں پر اگتا تھا، اور یہ درخت آج بھی پاک پتن کے قریب جو قبرستان ہے وہاں موجود ہے۔ مقامی لوگ اس درخت کو اب پوری کہتے ہیں، لیکن اس کا پھل آج بھی ڈیلے ہی کہلاتا ہے۔ اب میں آخری جو بابا صاحب کا وصال ہے اس کی طرف آتا ہوں، اور آنے کے بعد جب عشاء کی نماز ہو جاتی اور بابا صاحب اپنے ذکر و اذکار میں بیٹھتے تو وہی جو شعر ہے جو میں نے پہلے پڑھا اسی شعر کو دہراتے، اور بابا صاحب کی جو زندگی ہے اسے اگر دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی جو حضرت شاہ کے عبدالحق محدث دہلوی اور باقی جو بزرگان نے کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ 5 محرم کو بیماری نے غلبہ کیا، عشاء کی نماز بعد جماعت ادا کی، بعد ازاں بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو لوگوں سے پوچھا کہ کیا میں نے عشاء کی نماز ادا کی ہے؟ تو کہا کہ کی ہے۔ فرمایا ایک دفعہ پھر ادا کر لوں، کون جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا۔ پھر نماز ادا کی اور پہلے کی نسبت زیادہ بے ہوش ہو گئے۔ پھر جب ہوش میں آئے تو پوچھا کہ کیا میں نماز ادا کر چکا ہوں؟ لوگوں نے کہا کہ 2 مرتبہ۔ فرمایا ایک دفعہ اور بھی ادا کر لوں،
کون جانتا ہے کہ کل کیا ہوگا. پھر تیسری مرتبہ جب ادا کر چکے تو آخری مرتبہ جو زبان پر ذکر طاری تھا ساری زندگی وہی تھا, یا حیو یا قیوم, یا حیو یا قیوم. اور واقعا میں سمجھتا ہوں کہ یا حیو یا قیوم سے مراد تو یہی ہے کہ اے مالک حیات اور قیوم ہے قائم رہنے والے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس حیو قیوم کی شان قیومیت ہے کہ ان کا ذکر آج بھی قائم ہے, اور ہم ان کی تعلیمات سے روشنی, ایمان, حرارت کشید کر رہے ہیں. آج بھی ان کا ذکر جو ہے پورے بر صغیر میں بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی نقش بندی اور سوروردی جتنے بھی سلسلے ہیں ان میں بابا فرید کا ذکر انتہائی احترام کے ساتھ جو ہے وہ لیا جاتا ہے. اللہ کریم دعا ہے کہ ہمیں بابا فرید تعلیمات ہیں صحیح معنی میں ان کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ جناب فرید الدین مسعود برانی صاحب, چپ کرنا بولو. آپ نے بابا فرید گنج بخش کے حوالے سے ان کے واقعات بہت ہی پیارے انداز میں بیان فرمائے. اب جناب محترم ڈاکٹر یاسر حسین ستی الخیری صاحب جو اس پروگرام کے منتظم بھی ہیں اپنی گفتگو رکھنا چاہتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی بہت شکریہ میر صاحب. گفتگو یا تبصرہ نہیں ہے, بس یہ اپنا برہانی صاحب کو خراج تحسین پیش کرنا دل سے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید برکتوں سے مالا مال فرمائے. ایک سوال ہے عوامی طرز کا ہے, پاکستان میں گورنمنٹ کی سطح پہ بھی یہ بہت اٹھتا ہے, میڈیا پہ بھی آتا ہے, اور اس کے جواب مختلف انداز میں لوگ دیتے ہیں, لیکن ہم برہانی صاحب کے روحانیت پر لہجے سے سننا چاہیں گے. بہشتی دروازے کے حوالے سے یہ تفصیلات بتا دیں. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کی نگری میں جو بہشتی دروازہ ہے اس حوالے سے گفتگو فرما دیں. جزاک اللہ. جی فرید الدین مسعود برانی صاحب, میں نے بھی یہی سوال کرنا تھا, اور وہ کیوں کھلا ہمیشہ کیوں نہیں رہتا, مزید اس میں ایڈ کر دیں. کبھی کبھی کھلتا ہے, رش ہوتا ہے, اس میں جانوں کا بھی ضیاع ہوتا ہے. اب میں سر صحیح بتاؤں, مجھے اس میں ویسے تو بہت سی کتابوں میں پڑھا بھی ہے. میں جو ہوں مجھے کوئی کیا میں کہوں اس میں جو یہ ایک خواب میں جو اشارہ یہ ہوا تھا کہ اس دروازے کو اس طریقے سے بنایا جائے اور اس میں ایسے بزرگ آ رہے ہیں, لیکن یہ ہے کہ بہت یہ آپ سب کو پتہ ہے کتاب میں بھی لکھا ہے, لیکن میرا جو روحانی ذوق شاید کم ہے, میری سطح میں طالب علم ہوں, مجھے کوئی اس کی جو ہے وہ یہ میں کچھ اس پہ خاموش ہی رہوں گا, مجھے کوئی اس کی سمجھ نہیں ہے اتنی. آپ کی بات مکمل ہو گئی, میں آگے بڑھوں فرید الدین مسعود برانی صاحب. جی یہ سر اصل میں جو تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا ہے, اور یہ جو ناچ گانے اور بنگڑے اور یہ دروازے اور یہ سب میں تو سمجھتا ہوں یہ خرافات ہی ہیں. اس کو ایسے ہی پتہ نہیں سمت نے کہاں لے گئے ہیں. یہ ہمیں جو ہے نا اس پہ بڑا محنت اور کوشش کرنی پڑے گی اصل تعلیمات کی طرف لانے کے لیے. ہو سکتا ہے اگر بابا صاحب اپنی زندگی میں اگر آ جائیں تو اپنی نگاہوں کے سامنے اس دروازے کو پھاڑ دیں کہ اس کو پھاڑ دو, جس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا لوگوں میں شرک موجود ہے اور بے عملی قائم ہو رہی ہے. بابا صاحب قرآن کی عالم ہے, جو نظام الدین آتے ہیں کہتے ہیں مجھے قرآن سناؤ, تو جو شخص جس نے کبھی جس کو تجوید نہیں آتی وہ سمجھے میں دروازے سے گزر گیا ہوں تو کیا میں جنت میں پہنچ گیا ہوں. یہ میں سمجھتا ہوں یہ لوگوں نے جو ہے نا یہ بہت برباد کر دیا ہے یہ پورا روحانی نظام. اس کے لیے بہت اصلاح کی ضرورت ہے. ٹھیک ہو گیا جی, آگے بڑھتے ہیں. نعیم قریشی صاحب نے گفتگو رکھنی ہے. جناب محترم نعیم اکرم قریشی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ فرید الدین مسعود برہانی صاحب نے بڑی خوبصورتی سے مقالہ پیش کیا, بڑا انہوں نے ارکریزی سے اور محنت سے تیار کیا, اور مجھے بات کہنے میں کوئی یار نہیں کہ لہجے کی چاشنی بھی بہترین, روانی اور ٹھہراؤ کا خوبصورت امتزاج تھا. کوئی بات انہوں نے جلدی لپیٹنے کی کوشش نہیں کی, بلکہ پوری تفصیلات کے ساتھ اپنے مقالے کے ساتھ انہوں نے انصاف کیا ہے. میں دو چھوٹے سوال کرنا چاہتا ہوں. ایک تو مجھے تصدیق چاہیے کہ یہ شعر جو
कूक फरीदा कूक राखा जिवें जवार, जब तक सिट्टा पक नहीं हो जाता करदा रह पुकार। क्या ये बाबा जी का शेर है? और दूसरा ये कि आपने इस मकाले के सिलसिले में किन किन कुतुब से इस्तेफादा किया है, अगर आप 2-4 हमारे साथ शेयर कर ले तो बहुत से लोगों का भला हो जाएगा। जी बहुत फरीदुद्दीन मसूद बुरहानी साहब। जी बिल्कुल, ये जो शेर है कूक फरीदा कूक, ये आज मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च कर रहा था, ये काफ़ी किताबों में इसके हवाले हैं, ये इस पर पढ़ा भी बहुत गया है कि कूक फरीदा कूक। तो ये वाकई ये बाबा साहब का शेर है। असल में ये जो अशलूक हैं ये ग्रंथ में भी और पुरानी जो सिखों की किताबें हैं उनके अंदर भी ये जो शेर है ये पूरा एक अशलूक है, ये महफूज है, ये वाकई उनकी ही अपना उनका ही कलाम है। शायरी तो है। दूसरा जी, हाँ जी शायरी है उनकी। तो दूसरा ये है कि मैं खुद बहुत सी जो किताबें हैं जिनको मैं लिखी गई हैं उनके हवाले भी पेश कर दूंगा, लेकिन असल में बुनियादी जो आज का जो मकाला है ये इकराम चुगताई साहब हैं लाहौर से। उन्होंने तकरीबन कोई पाकिस्तान में जो बाबा फरीद गंज शक्कर पर जो अथॉरिटी है 15 से 20 लोग उनके जो मकाले हैं उनको इकट्ठा किया है। उनमें सबसे पहले तो बाबा साहब की औलाद में फिरोजुद्दीन अहमद फरीदी हैं, जिनका मैंने आखिरी जो कॉलम जो है वो पढ़ा है, उसमें काजी जावेद साहब हैं, सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सम हैं, और सईद शिबली फरीद कोटी हैं, वहीद अहमद मसूद हैं, मौलाना इल्मुद्दीन सालक हैं, ख्वाजा हसन निज़ामी जो हैं उनके कॉलम हैं। तो इस तरीके से ये बिब्लियोग्राफी में इन सब के जो कॉलम हैं वो अगर आप कहेंगे मैं आपको उनका हवाले सेंड कर दूंगा। और मौलाना ये इकराम चुगताई साहब का जो ये काम है ये प्रिंटेड शेप में कंपाइल किया हुआ उन्होंने? जी ये संगे मील पब्लिकेशंस है लाहौर में। तो ये किताब जो है तकरीबन 800-900 सफ़हात पे मुश्तमिल है। इसमें अच्छा। हाँ, इसमें बाबा साहब पर आज तक जितना भी काम हुआ है उसका जो निचोड़ है वो इसमें पेश किया गया है। तो मैंने तो इसमें से जो है वो अशर अशीर भी पेश नहीं कर सका क्योंकि वक्त जो है वो कम होता है। तो बहरहाल इसमें उनकी जो तालीमात हैं आपने सीधा मामला जो है वो सीधा पॉइंट आपने बड़ी खूबसूरती से बयान कर दिए हैं। और ये आपने जो अजूदन के हवाले से बताया ये भी नई बात सामने आई है। मेरी शुनीद में कुछ और नाम था, अजूदन ही लगता है कि हिंदुओं की पहले ये बस्ती थी और फिर जब बाबा जी यहाँ तशरीफ लाए तो उनका फैजान आम हुआ और ये फिर पाक पतन बना। तो ये बड़ी आपने रिसर्च वाली बात हमारे साथ शेयर की है। अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। ठीक हो गया जी, आगे बढ़ते हैं। सैयद मोहम्मद अख्तर साहब ने अपना तबसरा फरमाना है या गुफ्तगू रखी है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम। अगर मकाले की बात की जाए तो यकीनन बहुत अरफरेजी के साथ तैयार किया गया था। जनाब फरीदुद्दीन मसूद बुरहानी साहब ने अपने मकाले के आगाज में जिक्र फरमाया कि फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने तय का रोजा रखा। तय का रोजा उन्होंने अपने शेख ख्वाजा बख्तियार काकी के कहने पर रखा। ये 3 दिन की मुद्दत का रोजा था। जबकि अगर हम अहादीस की कुतुब को देखें तो मुता इमाम मालिक बुखारी और सही मुस्लिम में तय के रोजे से मुताल्लिक सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तय का रोजा जिसे विसाल का रोजा भी कहते हैं उससे मना फरमाया। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसे शेखैन जिनकी लोग इत्तबा करते हैं तो क्या उनकी जानिब से हदीस की सरीह खिलाफ वर्जी जो है वो जो हो रही है तो उसके बाद उन शेखैन की किस तरह से पैरवी की जाए? जी फरीदुद्दीन मसूद बुरहानी साहब। मैं वैसे इसमें यही अपने नाक़िस इल्म से अर्ज करूंगा कि ये कोई उन्होंने मुसलसल नहीं रखा। वो कई दफ़ा होता है शेख ये समझते हैं कि ये इसका नफ्स बहुत ही सरकश है और इसको इब्तदाई तौर पर कोई रियाजत करवानी है, तो शायद उसमें उन्होंने 2-3 दिन की भूख प्यास हो और उसमें उन्होंने रोजा रखा, लेकिन वो सारी जिंदगी तो नहीं रखा। वो एक ही सारी किताब में वो जिक्र मिला, इब्तिदा में ही एक था। तो बाकी तो ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो कुरान और हदीस से जो
چیز ٹکراتی ہے اس میں تو جو ہے وہ تو اظہر من الشمس ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ ابتدائی سطح پر جو نفس ہے وہ اگر سرکش ہے، اس میں اگر مریض کو کہا جائے کہ بھوک پیاس برداشت کرو اور اس میں انہوں نے کی ہے، تو بہرحال میرا خیال ہے ہمیں مقصد کی طرف دیکھنا چاہیے کہ وہ ان کی جو ریاضت ہے جس میں انہوں نے ساری زندگی صائم الدہر رہے، روزہ ہی رکھتے رہے، قائم اللیل رہے، تو ان کی زندگی میں ایک اچھی چیز تھی. وہ اگر خود رکھتے، لوگوں کو بھی کہتے تھے کہ روزے رکھو، انہوں نے تو نہیں رکھوائے لوگوں کے لیے، تو خود اپنی ذات پر ہی جو سختی جو ہے وہ برداشت کی، صرف اپنی نفس کی اصلاح کے لیے. بلکہ وہ جو کاٹ کی روٹی ہے اس کے بارے میں ایک تصور ہے کہ ابتدائی زندگی میں شاید وہ ایک کاٹ کی روٹی بنا کے گلے میں لٹکا لی کہ جب کبھی بھوک لگتی یا نفس کی خواہش تو اس کو جو ہے وہ روٹی کو چک لگایا جاتا کہ اور اپنے نفس کو مخاطب کیا جاتا کہ تمہیں یہی ملے گی. تو یہ ابتدائی سطح کی میرا خیال ریاضت ہے، اور اسی لیے اس سے طریقت کہا جاتا ہے کہ جس میں ظاہر شریعت سے ہٹ کر جو ہے کچھ چیزیں تو نہیں، لیکن وہ چیزیں جو بزرگ دیتے ہیں نفس کی اصلاح کے لیے، اس میں نیت کو، اور نیت تو ارادہ تو یہی ہوتا ہے کہ اس شخص کی اصلاح ہو جائے. اور باقی یہ آپ کی بات درست ہے، وہ ایک پہلی زندگی میں ابتدائی سطح پر ہی وہ ملا ہے کہ روزہ نہ اس کی کوئی تعلیم ملی یا بعد میں نہ انہوں نے رکھا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. سارا سید صاحبہ نے بات کرنی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں پورا پروگرام تو نہیں سن سکی سر کا، لیکن جتنا بھی سنا ماشاءاللہ بڑا ہی بہترین. ایک ذہن میں آ رہا تھا شعر، میں نے کہا وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں کہ سب سے بڑا گناہ ہے کبر و غرور نفس. سب سے بڑا گناہ ہے کبر و غرور نفس. اے دوست اس گناہ میں تو مبتلا نہ ہو. ممکن نہیں خدا کی قسم احتساب ذات، جب تک تیرا ضمیر تیرا محتسب نہ ہو. تو بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعلیمات ہیں اور جتنی جو تھوڑی بہت میری نظر سے گزری، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اس کو مزید بھی تفصیل سے پڑھوں، تو مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ اسی تزکیہ نفس کی طرف متوجہ کرتی ہیں. ان کی جو ریاضت ہے اور ان کی جو عبادت میں محنت ہے اور جو محبت ہے، پھر مخلوق خدا سے جو محبت ہے، اور پھر اس کے ساتھ جو عاجزی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ تعلیمات ہیں جو ہمیں بنیادی طور پہ وہاں سے لینی چاہیے، حاصل کرنی چاہیے. اور ظاہر ہے ان کی جو پرسنالٹی ہے وہ بالکل لائق تقلید ہے. اور میں نے تو جتنا بھی ان کے حوالے سے پڑھا یا میں بھی سن بھی رہی تھی سر کا، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ ایک ایسی کیفیت میں چلے جاتے ہیں جس کو آپ بیان نہیں کر سکتے. ایک میرا خیال ہے اگر میں کہوں کہ ایک جذبی کیفیت کہ جس میں آپ چلے جاتے ہیں اور آپ ایک ایسے ولی اللہ کا تذکرہ سن رہے ہیں کہ جو اللہ کی محبت میں اور مخلوق خدا کی محبت میں وہ کس کس طریقے سے اپنے نفس کو کہاں کہاں مار رہا ہے اور کون کون سی ریاضتیں کر رہا ہے، تو آپ کی نا روح اس چیز کو محسوس کرتی ہے. ایک چیز ہوتی ہے کہ ہم اسے دماغ سے سن رہے ہوتے ہیں نا، مجھے ایسا لگ رہا تھا آج کا پروگرام سن کے کہ ہم اسے دل سے سن رہے ہیں. اور سر سے میری ریکویسٹ ہے، یہ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ڈاکٹر یاسر ستی صاحب نے اس کی ریکارڈنگ رکھی ہوگی، تو میری سر فرید سے یہ ریکویسٹ ہے کہ کیا اس کے کوئی نوٹس ریٹن میں مجھے مل سکتے ہیں؟ جزاک اللہ. ٹھیک ہو گیا جی. آگے بڑھتے ہیں. ڈاکٹر محمد فرید خان صاحب نے گفتگو رکھنی ہے. جی ڈاکٹر صاحب. جی قبلہ میر صاحب اللہ پاک زندگی سے سلامتی کے ساتھ ساروں کو رکھے، آمین. پہلی تو بات یہ ہے کہ جب بھی بزرگان کا ذکر ہوتا ہے انسان ہر عاشقان رسول کے لیے اپنے ادب و آداب کا لحاظ سب سے زیادہ پائے تکمیل تک رکھتا ہے. اور جس ہستی کا ذکر ہو رہا ہے یہ ہستی وہ ہے جس کی وجہ سے سلسلہ چشتیہ کا برے صغیر میں ایک جھنڈا، ایک پودا، ایک درخت لگا. پہلے میں اس سوال کے من جانب ذرا آ جاتا ہوں جس سوال پہ تھوڑا سا برا لگا کہ
नाम की कसरत और नाम की हैयत होते हुए उन्होंने उस चीज को जरा थोड़ा सा बुरा ना मानिएगा, भाई है मेरे, मगर जब आप किसी बुजुर्ग से मंसूब कोई भी चीज हो और उसका जिक्र कर रहे हो तो उसमें बड़ी एहतियात इस लिहाज से जरूरी है, साहिब फहम को ना फहम हो उसकी पकड़ नहीं, फहम हो के ना फहम वाला बन जाए और अपनी उसके बाद जिंदगी को कोसे, उसकी पकड़ बहुत है। ये बात मैंने समझाने के लिए की है क्योंकि इसका अमली बहुत जगह मैं सबूत भी देख चुका हूं और समझा भी चुका हूं। जहां तक बहिश्ती दरवाजे का आपने जिक्र किया कि वो ये है और वो है, तो मैं उसके बारे में आपको बताता जाता हूं। बहिश्ती दरवाजा आपकी जो लहद मुबारक है उसका एक मशरक है, एक दूसरा हिस्सा है जो एक तरफ है उसको नूरानी कहा जाता है दरवाजा, और ये हजरत निजामुद्दीन औलिया अलैहिर्रहमा के हाथों का बना हुआ है। ये आपकी मैं तसल्ली करा देता हूँ इस चीज की। और दूसरा दरवाजा जिसको बहिश्ती कहा जाता है, उसको बहिश्ती क्यों कहा जाता है ये भी जरा सुन लीजिए ताकि जरा तसल्ली भी हो जाए, और आइंदा जब भी कभी जिक्र हो तो उसमें सबसे पहले अदब का, एहतराम का जुज़ रखा जाए। हज़रत निजामुद्दीन औलिया अलैहिर्रहमा जिनको महबूब भी कहा जाता है, कोई छोटे कोई आम बुजुर्ग तो नहीं है, मेरे ख्याल से हम सारे मुत्तफिक हैं। अगर बरे सगीर पाक व हिंद की औलिया की तारीख पढ़ें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हजरत निजामुद्दीन औलिया अलैहिर्रहमा का उसमें मर्तबा और मंजिलत क्या है, और वो हम जाने भी क्यों, हम इंसान हैं। जिसका आशिक है वो, उन्होंने क्या मंजिलें मुकर्रर की हैं ये तो आखिरत में ही पता लगेगा, मगर उनके चंद जो शागिर्द हैं वो हजरत अमीर खुसरो हैं और बहुत सारे और भी लोग हैं। उन्होंने बकायदा अपने ख्वाब में ये चीज देखी कि नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां जलवा अफरोज हैं उस दरवाजे पे, और ये इशारा करके कह रहे हैं कि यहाँ से जो शख्स गुजरेगा वो अमन पाएगा। जन्नत की बात नहीं है, ये लफ्जी जंग जो बरे सगीर को लेके खोखला कर बैठी है और लोगों में तासुबात फैलाए गए हैं इसी बात को लेकर। और ये भी हदीस मुबारका है कि जिसने मेरी बात में इजाफियत लगाई वो अपना ठिकाना जरूर जहन्नम समझ ले। इस हदीस को हमने कहीं शायद बैंक के किसी उसमें बंद कर दिया, अल्लाह माफ करे। ये वहां से मीर साहब मंसूब है, और ये चूंकि एक औलिया का देखा हुआ ख्वाब है जिसको उन्होंने खुद कलम बंद किया, और उसके बाद इसका नाम ये रखा गया अमन का दरवाजा। ठीक है, बहिश्ती उस जमाने में लफ्ज नहीं था, मगर चूंकि अमन के लिहाज से लोग लेते हैं बहिश्त को कि जी जन्नत अमन वाली जगह है, इसलिए वो हो गया। अच्छा जी, अब गुजरने से क्या हो रहा है ये भी जिक्र खैर आप लोगों को फरमा देता हूं मैं। मेरे ख्याल से सारों ने सुना है कि अल्लाह के वली लोग, इनकी हिफाजत जिस्मों की, सहाबा की, और ये बेशुमार यूट्यूब पे ये जब से इर्तिकाए इंटरनेट हो चुका है, वीडियोस पड़ी हैं कि उनके कफन को क्या कुछ की वो भी मिट्टी नहीं छू जाती। ठीक है, तो वो वहां उस जगह का असर रहता है। ये आपने मैडम सबिया अखलाक साहिबा से भी बारहा दफा सुना कि हजरत बीबी रुकैया बिनते अली, ठीक है, यहाँ हजरत बीबी पाक दामना सलामुल्लाह अलैह के मज़ार अक़दस पे जब हाजिरी हुई तो उन्होंने वहां क्या महसूस किया। और महसूस एक आम चलते फिरती हवा नहीं कराती, महसूस कोई चीज है जिसके हुक्म से, जिसके हुक्म से है, जिसके लिए है, ये रब जानता है या वो शख्स जानता है। एक तो इसकी जरूर तस्दीक करिए, और आइंदा कोशिश करिए कि कहीं भी कोई बयान ऐसा दें तो एक तो इस चीज को, इस अदब को जरूर रखें कि दरवाजा क्या है, मंसूब क्या है, एमी बन गया है, वो बन गया है। हमारे घरों के दरवाजे एमी शमी बन जाते हैं
جس دروازے کو خود نبی پاک حضور نے ایک اولیاء کے خواب میں آ کے دیکھا، اور اولیاء اللہ معاف کرے نبی کے خواب کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار نہیں دے سکتا. ایک بات. دوسری بات، اب جس شخص کا ذکر کر رہے ہیں ان کی میرے خیال سے شاید آپ نے جو وہ کیا کہتے ہیں جینیالوجی، یعنی کہ پوری ایک لڑی شاید آپ نے اگر ملاحظہ کی ہو تو آپ ڈائریکٹ ڈسینڈنٹ ہیں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے. وہ وہاں سے جو چیز شروع ہوئی، حضرت عبداللہ، حضرت ناصر، حضرت سلمان، حضرت سلیمان، حضرت ادم، حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت ویز الاکبر، حضرت ویز الاصغر، حضرت مسعود، حضرت سلیمان، حضرت سمان شاہ، حضرت حشیم شاہ، حضرت نصیر الدین، شیخ احمد فرخ شاہ کابلی، شیخ شہیب الدین، حضرت محمد، حضرت یوسف، حضرت شیخ احمد شہید، حضرت شعیب جو کہ والد ہیں حضرت جمال الدین سلیمان، جو والد ہیں حضرت خواجہ فرید الدین مسعود بن شکر. یہ لڑی ذرا دیکھ لیجئے. ایک تو اس کا ہی بات میں نے کہا آپ کو ذرا بتاتا جاؤں، اور یہ بھی دیکھ لیجئے کہ آپ 3 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں حضرت بی بی کلثوم اور حضرت جمال الدین کے، اور بیٹوں میں جو 3 آپ بیٹے ہیں کون کون ہیں یہ بھی ذرا دیکھ لیجئے کہ اللہ جب دیتا ہے تو ایک گھرانے کے ولی کیسے ہوتے ہیں. حضرت عزیز الدین 1 ولی، حضرت باب فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت نجیب الدین، اور حضرت بی بی ہاجرہ جن کا نام تھا جمیلہ خاتون، جو کس کی والدہ ہیں؟ حضرت مخدوم علاء الدین صابر کلیاری شریف کی. اور کلیر شریف وہ جگہ ہے جہاں حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب باقاعدہ ابھی بھی وہ سلسلہ لڑی در لڑی ہے، حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں. یہ جو ہم باتیں کر جاتے ہیں کبھی کبھار کہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے وہ کہا، انہوں نے یہ تعلیم دی، انہوں نے وہ تعلیم دی، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے ایک نیت سے جا کے ملیے، اگر نیت ہے تو، نہیں ہے تو وہ آپ کے محتاج نہیں اور آپ بھی شاید ان کے محتاج نہیں. مگر بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا قرآن میں شاید یہ ذکر ضرور ہے کہ جس کا ذکر رب نے رکھا ہو، اور اس کا ذکر رب کس کا ذکر رکھتا ہے؟ جو رب کا ذکر رکھتے ہیں اور اس کے نبی کا ذکر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ورنہ ہماری لڑیوں میں کوئی ہے یاد؟ پچھلے 8ویں لڑی ہماری کہاں مل رہی ہے؟ کسی کو شاید یاد ہے؟ کسی نے لکھا ہوا ہے اپنا؟ میں نے تو ان کی سنا دی اور لکھی بھی گئی لوگوں میں. تو بات یہ ہے کہ جو ذکر والے ہیں جن کی ہم دعا کر کے نماز پڑھتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا. انعام شدہ تو نبیوں کی ذات ہے، ڈیسائیڈڈ ہے پہلے وہ، اور انعام یافتہ جو اپنی عادتوں سے دعاؤں سے صالحین کے اس میں آ گئے. ان کا وضو بے روح نہیں ہے، ان کی نماز بھی بے روح نہیں ہے. میں بہت کچھ ان کے اوپر بات پھر ہوئی ہے، میری منہ چھوٹا ہو جائے گا، ورنہ زبان میں یہ تاثیریں پیدا نہیں ہوتی کہ آپ سورہ اخلاق تمام زندگی پڑھتے تھے. اور یہ کسی نے غلط آپ کو کہا کہ جی بڑے جمالیاتی حضرت باب فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ انتہائی جلالی بزرگوں میں آپ کا نام آتا ہے، اور جلال کی آپ کی کیفیت یہ تھی کہ تمام زندگی کوئی مرید آپ کی آنکھوں میں جی بھر کے نہ دیکھ سکا. وجہ یہ تھی کہ آپ اپنی پاکیزگی جو بھی آپ کے پاس ایک عطا ہے، جو ایک محبت ہے، لمس ہے، وہ کیا دنیا ہے وہ وہی شخص جانتا ہے جس کو نصیب ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس میں کہیں کوئی چیز ڈالتے نہیں تھے. تعلیمات یہ ہیں کہ نماز پڑھ رہے ہیں، حدیث پاک پڑھ رہے ہیں، نماز کا ترغیب دے رہے ہیں، اللہ رسول کی باتیں بتا رہے ہیں. اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں نے قول بار بار ہمیشہ پروگراموں میں سنایا ہے کہ جو اللہ اور رسول کی اتباع نہ کرے، چاہے وہ ہوا میں اڑ رہا ہو یا دجلہ کے کناروں پہ چاند نماز ڈال کے پڑھ رہا ہو، منہ پھیر لو اس سے. تو ایک شخص کو یہ درجہ کمال ملے، ٹھیک ہے، اور دوسری طرف اسی جلالیاتی چیز کی وجہ سے حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ جب چلے وہاں سے دہلی شریف سے، تو آپ نے اپنے مرشد کو فرمایا کہ ان کے بارے میں تو یہ مشہور ہے کہ میں جا کے وہاں کیسے دیکھ پاؤں گا بابا حضور کو.
اور وہاں سے چلتے ہیں, جودن پہنچتے ہیں, پاک پتن شریف یہ پہنچتے ہیں, باہر ایک بندہ آ کے آپ کو ویلکم کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور اندر آپ کو لے جاتا ہے. حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمہ فوائد الفواد میں لکھتے ہیں کہ میں نے اس سے زیادہ حسین آنکھیں آج تک نہیں دیکھی, تو جس کی نیت ویسی تھی اس کو اللہ نے دکھا بھی اپنا بندہ ویسا دیا. نہیں یقین, نظامی بنصری حضرت خواجہ حسن نظام کی پڑھی ہوئی ہے کتابی, بہت ساری جلدوں میں, وہ مطالعہ کر دیجئے. اور ان کتابوں کو بھی چلیے سائڈ پہ رکھ دیں اگر کسی کو نہیں یقین. کبھی اس نیت سے جائیے گا, نیت سے کسی بھی دربار پہ. میں یہ نہیں کہتا کہ ہر میں گھس جائیے یا کوئی کرے, اور نہ میں کوئی اس چیز کی کوئی ایک انڈورسمنٹ دے رہا ہوں, مگر جن کا ذکر رب نے رکھا ہے اگر وہاں آپ جائیں, ایک فاتحہ کی ضرور اس سے جائیں کہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں. ہم والدین کی قبروں پہ بھی جاتے ہیں, بزرگوں کی بھی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں, جھک کے بیٹھتے بھی ہیں, ساتھ میں صفائی بھی کرتے ہیں, پانی بھی اوپر ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم یہ ساری چیزیں کرتے ہیں ان کی قبر انوار کے اوپر جو ہمارے بزرگان ہیں, ٹھیک. اس نیت سے نہ جائیں کہ کوئی وہاں بکرا لے کے کھڑا ہے یا ڈنڈا لے کے کھڑا ہے یا وہاں لے کے کھڑا ہے, ورنہ آپ کی بھی وہی چیزیں ہو جائیں گی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے آپ وہاں سے یہ چیز اس نیت سے جائیں کہ یہ شخص جس وجہ سے اس کا ذکر اور خیر آج تک 800-900 سال سے یا رب آپ نے زندہ رکھا ہوا ہے اپنے محبوب کا, ایک عاشق رسول کا, اس کی تعلیمات سے ہمیں اس سے بہرمند فرما. روحیں تو کوئی نہیں غائب ہوئی نا, روحیں تو نہیں مرتی ہیں, جسم نیچے چلا گیا, روح تو ہے, پر روح دیکھنے والی آنکھ ہو تب روح دکھی جاتی ہے. بہت شکریہ میر صاحب, اس سے زیادہ شاید میں نے کہا تو شاید آگ ہی نہ لگ جائے. آگے بڑھتے ہیں جی. ڈاکٹر ساجد خاقانی صاحب اپنا انپٹ دیں تو پھر صدارتی خطبے کی طرف بڑھیں. جو بات کر چکے ہاتھ کا نشان مٹا دیں. جی بہت شکریہ میر صاحب. ہم نے یہاں قلم کاروان میں بھی پروگرام کیا تھا, اور جہاں بھی ہر ہفتے تصوف کا پروگرام ہوتا ہے, میں بحیثیت صدر قلم کاروان مجھے بہت سارے اعتراضات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. مجھے بہت سے گروپس میں سے بھی اس لیے نکال کر انہوں نے وارننگ دی بھی تصوف کا یہاں نہ بھیجا کریں, تو لیکن میں نے بھیجا تو انہوں نے مجھے گروپ سے بھی ایگزٹ کر دیا, نکال دیا, اور سوال بھی کرتے ہیں. بلکہ میر صاحب آپ میرے ساتھ ہی تھے جب جماعت اسلامی والوں نے پوری ایک کمیٹی بنائی تھی کہ جس نے یہ ساری تحقیق کی تھی کہ پروگرام کس طرح کا ہوتا ہے, کس طرح ہم نے ان کو ساری تفصیل بتائی تو ان کا اطمینان ہوا. تو لوگ ہمیں کتابیں کھول کر دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ کفریہ باتیں لکھی ہوئی ہیں اور آپ ان بزرگوں کو لے کر تو ان کو پروموٹ کرتے ہیں. تو میں انہیں کہتا ہوں بھئی کیا آپ توریت, زبور اور انجیل کو مانتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہاں مانتے ہیں. میں نے کبھی کھول کر پڑھا ہے اسے؟ پھر انہیں میں کہتا ہوں کہ میں نے پڑھا بھی ہے, پڑھایا بھی ہے, ان پر لکھا بھی ہے, اور میں نے کرسچنز کے کورسز بھی کیے ہیں. بلکہ میں جب فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں انٹرویو دینے گیا تھا تو چیئرمین نے سب سے پہلا سوال ہی جو بائبل کورسپونڈنس اسکول کی سند کو پڑھی تھی اس کو دیکھ کر سب سے پہلا سوال ہی میرے سے یہی کیا تھا قرآن بتاؤ. میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر کتابوں کی بنیاد پر ہی کسی کی سچائی یا جھوٹے ہونے کا ثبوت قائم ہونا ہے تو پھر سب سے پہلے ان نبیوں کا انکار کریں جن کے اوپر یہ کتابیں نازل ہوئی اور آج جو جس شکل میں موجود ہیں. پھر ان کتابوں کا بھی انکار کریں, پھر ان کے مذاہب کا بھی انکار کریں. ابھی مجھے بڑی خوشی ہوئی, بہت مسرت تھی. اللہ تعالیٰ زندہ سلامت رکھے اور اپنی خیر و برکت کی بارش برسائے. فرید الدین مسعود قرآنی صاحب انہوں نے اسٹریٹ فارورڈلی ڈس آن کر دیا ہے کہ اس طرح کی باتیں کہ وہ بہشتی دروازہ ہے تو یہ ہے تو وہ, اس کا شریعت سے, سنت سے, قرآن سے, اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں بحیثیت دینیات کے طالب علم کے برملا اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں بعد میں داخل کی گئی ہیں. قرآن صرف اس لیے بچ گیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا تھا. کیا حدیثوں کے اندر موضوع حدیثیں نہیں ہیں؟ اور کیا شریعت کے اندر کیا کیا کچھ کیا کیا کچھ ہو رہا ہے جی. تو آج انہی بزرگوں کو یہ جو کبھی کالے کہہ رہی ہے کہ آپ پروگرام میں آ جائیے تھوڑی دیر.
میں اپنی بات جاری رکھوں؟ جی جی جاری رکھیں. اچھا، یہ جو اپنا علامہ بریلوی کیا نام ہے، شاہ احمد بریلوی کیا نام تھا ان کا، جو حضرت احمد رضا خان بریلوی، احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا نواسہ لاہور آیا تھا. یہ کوئی 15-20 سال پہلے کی بات ہے. اور لاہور کے بریلوی طبقہ فکر نے انہیں وہ سب کچھ دکھایا جو وہاں ہوتا ہے. اور وہ جاتے ہوئے پریس کے سامنے اظہار کر کے گئے کہ یہ جو احمد رضا خان بریلوی کی تعلیمات ہیں، تم نے جو کچھ مجھے دکھایا اور جو کچھ جہاں ہو رہا ہے اس سے کوئی تعلق نہیں. قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو کھڑا کر کے پوچھے گا ہمارے پیچھے جو طرح تم اس کو کہیں گے یا اللہ نہیں، ہم نے تو اس کا کوئی حکم نہیں دیا تھا. تو فرید مسعود صاحب کی بات کو میں ضرور کوٹ کروں گا دوبارہ کہ آج اگر بابا فرید زندہ ہو کر آ جائیں تو سب سے پہلے ٹھوکر مار کر اس دروازے کو توڑیں گے جس کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے نیچے سے گزر جانے والا جو جنت ہی ہوگا. اور کوئی یعنی کوئی عالم، کوئی مستند عالم، کوئی اس طرح کا اس سے گزرتے نہیں ہے. زمانہ دیکھتا ہے کہ دنیا بھر کے نشائی، چرسی، بدکار، شرابی، زانی اور گندے لوگ وہاں نیچے سے گزر رہے ہوتے ہیں. کیا ان کے لیے بخشش ہوگی؟ بخشش کا دروازہ تو توبہ کے ساتھ مشروط ہے، اور جو توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ بالکل اس سے بخشے گا. تو بہرحال ان چیزوں کو بنیاد بنا کر ان بزرگوں کا انکار کرنا بالکل بھی اسی طرح مناسب نہیں ہے جس طرح آج ان کتابوں کو بنیاد بنا کر نبیوں کو انکار نہیں کیا جا سکتا. بہت شکریہ جی. شکریہ جی. آگے بڑھتے ہیں. یہ میر صاحب میں خاکوانی صاحب کی بات کا دوبارہ جواب دوں گا. میرے خیال سے خاکوانی صاحب نے میری شاید گفتگو پوری نہیں سنی. میں نے آپ کو میرے خیال سے خاکوانی صاحب کو یہی بتایا تھا. اگر آپ ہماری مانیں تو سوال در سوال مہربانی فرما دیں. اگر تو نہیں، میں سوال در سوال، کیونکہ یہاں بزرگوں کی بات ہے اور میرا کیونکہ ربستان رہا ہی وہاں ہے، خاک ہی اٹھی وہیں سے ہے، تو میں کیوں نہ اس حق میں چیز ایک بولوں. بات پھر وہی آ رہی ہے کہ آپ غلط انداز سے ایک چیز کو منسوخ کر رہے ہیں کہ جی دروازہ کس نے رکھا، حضرت باب فرید آئیں گے لات مار کے کر دیں گے. ایک اولیاء نے نبی پاک حضور کو خواب میں دیکھا کہ اس دروازہ، یہ جو جگہ ہے، اس کے پاس جو آئے گا امن پائے گا. یہ جملہ سنا میرے خیال سے کسی نے، اس اردو میں کوئی مشکل نہیں تھی سمجھنے کی. کیا فرمایا میرے آقا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو اس جگہ آئے گا امن پائے گا. کہیں ذکر ہے اس میں جنت کا یا بہشتی دروازے کا یا بھاٹی گیٹ کا یا کھوکرا پارک کا یا فیض آباد چوک کا؟ برائے مہربانی خدا کا واسطہ ہے، اسی لیے تفرقے بند نہیں ہوتے. بات در بات نہ پکڑا کریں، باتوں کو یہ بھی سن لیا کریں کہ اگلے کا مدعا ہے کیا. یہ پھر آپ اس چیز کو لے کے اپنی زبانوں پہ چڑھا رہے ہیں کہ جی حضرت بابا فرید گنج شکر آئیں گے اور وہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ بنتا حضرت بابا فرید گنج شکر اگر اس میں اتباع رسول اور رب نہ ہوتی، تو ان کو یہ پتا لگے کہ وہ انہی کے مرید کے خواب میں آقا حضور کے کہتے ہیں کہ یہ جگہ جہاں فرید بیٹھتا ہے، جہاں فرید بیٹھا ہے، سکون سے سویا ہوا ہے، اس جگہ جو آئے گا امن پائے گا. یہ بات ہے کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی. ہم اس بات پہ ہی جھگڑ رہے ہیں کہ قصہ میں اور تو کا ہے اور قصہ کون سا کیا کیا ہے. ان چیزوں سے خدا کا واسطہ پرہیز کیا کریں. ان چیزوں کی باقاعدہ میں نے کہا نا کہ وہ کیا کہتے ہیں انگریزی میں ایک محاورہ ہے، بلیس از اگنورینس از بلیس. اگنورینٹ ہونا بندہ تو اس کی بلیسنگ ہے. پڑھے لکھے کی پکڑ بہت ہے، اور ایسا پڑھا لکھا جس کو شعور ہو بات کو سمجھانے کا. کوئی اولیاء کبھی کسی نے کسی بھی کتاب میں آج تک نہیں لکھا کہ تم میرے پاس بھاگے چلے آؤ. کشف المحجوب اٹھائیں، فواد الفواد اٹھائیں، ٹھیک ہے، روح القطب اٹھائیں، آپ اپنی حضرت بابا فرید گنج شکر علیہ رحمہ کی کتابیں اٹھائیں، کہیں پہ کسی نے کوئی نہیں مانگا کہ جی ہم وہاں دوڑے چلے جائیں اور ہماری وجہ سے ان کی قدر و منزلت آسمان تک پہنچ جائے گی. اور جن کی قدر و منزلت رب نے رکھی ہے ان کو کیا ضرورت ہے کسی اور کی. مگر جو چیزیں کم از کم اتنی عقیدت، اتنی ادب ضرور ہو
کہ جو چیزیں ان کے نام سے کہیں منسوب ہیں ان کو خدا کا واسطہ ہے ادب سے، اور اگر تحقیق ہے تو بولا کریں، اگر نہیں تحقیق تو نہ بولا کریں برائے مہربانی۔ اور اگر یہ پروگرام کا شیوا ایسا ہی ہے تو میر صاحب سیدھا انسان ہوں، میں آئندہ ان پروگراموں میں نہیں آؤں گا برائے مہربانی، سیدھی بات ہے۔ اس کے بعد آپ دروازوں کو لاتے ماریں، بلڈنگوں کو بم لگائیں، آسمان سے گڈاریے اتاریں، جو مرضی کریں، سمپل۔ یہ ادب کے قصے ہیں، ادب سے زندگیاں چلتی ہیں۔ ہم اپنی اولاد کو کہتے سنیں گے، مجھے کہہ سکتا ہے میرا بیٹا فرید پانی ایک گلاس دے دے، سن سکتا ہوں میں اپنی سگی اولاد جس میں میرا خون چل رہا ہے، میں نہیں سن سکتا۔ تو جو عاشقان رسول ہیں جن کا ذکر رب اور اس اتباع سے انہیں وہ ایک چیز ملی ہے، وہ یہ سن رہے ہوں گے، ابھی ان کی روحیں دیکھ رہی ہوں گی، سن رہی ہوں گی کہ ہم بحث کس بات پہ کر رہے ہیں۔ پڑھے لکھے پی ایچ ڈی اشخاص یہاں پہ بیٹھے، یہاں پہ کہ جی دروازہ ہوگا لات ماریں گے، اس کو کہیں گے پہاڑ توڑ دیں گے، وہ دروازہ اکھیڑیں گے، وہاں بم لگا دیں گے۔ کو خدا کا خوف کر لیں۔ ڈاکٹر صاحب کوئی بات بری لگی ہے، بات بری لگی ہے، میر صاحب 100 بسم اللہ 10 دفعہ جوتے مارے، حاضر ہوں کھل کے کھانے کو، مگر جہاں بات آئے ادب اور آداب کی تو اس میں چیزوں کو پہلے پڑھیں، سیکھیں۔ نہیں پسند کوئی بزرگ، ضرورت نہیں ہے تصوف کے پروگرام میں اس کو ڈسکس کریں کہ بعد میں آپ کانوں تک جو باتیں پہنچائیں وہ بھی گناہ کے مرتکب ہو جائے اگلا، اور اگلا بھی ہو جائے۔ کوئی ضرورت نہیں، کوئی کہیں لکھا نہیں ہوا کہ فارمیٹ ہے جماعت اسلامی کا یا جو بھی ہے، ٹھیک ہے کہ جی وہ کرے ہی کرے، اور یہ اگر نہیں کرے گی جمعرات کو تو جنت میں نہیں جائیں گے سارے یہ لوگ، یہ بھی کہیں نہیں لکھا۔ اگر لکھا ہے تو ادب سے کریے، آداب سے کریے، ایک ایک چیز سمجھ کے کریے، اور اس ادب و آداب کا پہلا قرینہ یہ ہے کہ آپ کو اس چیز یا اس بات پہ پکڑ اتنی ہو کہ آپ کی وہ روح تک پہنچے، جیسے میم سارا نے کہی تھی یہ بات۔ کوئی بات میری بری لگی ہو جی، مجھے ابھی شٹ اپ کال دیں، میں باہر سیدھی بات ہے نکل جاتا ہوں۔ آئی وونٹ کم ان دیز پروگرام۔ باقی شیئر اور باقی چیزوں میں آ جاؤں گا جو بھی معاملات ہیں آپ کے، اس میں آپ لوگ روحانیت کے بہت ہی اونچے درجات پہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں اللہ معاف کرے ابھی نہیں دجلہ کے اوپر جا نمازیں بچھائی میں نے، تو میں تھوڑا سا اپنے کو پیچھے کھینچ لیتا ہوں، مگر آئی ایم ناٹ ان دس گیم کہ میں بیٹھ کے یہ سنوں کہ جی لات مارتے یا اڑا دیتے یا بم لگا دیتے یا کر دیتے۔ اس طرح تو سونے کا دروازہ داتا دربار پہ بھی موجود ہے، حضرت بو علی قلندر 7 شریف میں بھی سونے کا دروازہ موجود ہے، تو وہاں کیا کرنے ہیں؟ ان کو سونے کی کوئی وہ ہے کہ جی وہاں سے گزرے گا کوئی تو وہاں امن پا لے گا؟ نہ جائیں نا، اپنے والدین کے بھی سارے اور باپ داداؤں کے اس کے اوپر بھی نہ جائیں۔ کمال یار باتیں ہو رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی گفتگو آ گئی، مجھے 2 باتیں آپ سے کرنی ہے۔ ایک یہ آپ نے فرمایا کہ آپ کا بیٹا آپ سے پانی مانگے آپ اس کو نہیں، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آپ ماں باپ سے پانی مانگ سکتے ہیں۔ ایک سر میرا نام لے کے مجھے وہ کہے فرید پانی لا دو مجھے، میں پسند کروں گا میر صاحب کہ میرا نام لے کے پکارے۔ دوسری بات یہ، آپ چوتھی بار ہے پروگرام سے آؤٹ ہو رہے ہیں، پھر ہم آپ کو بلا لیتے ہیں، تو یہ ذرا لہجہ بھی تھوڑا برائے مہربانی۔ نہیں میر صاحب، میں برائے مہربانی میر صاحب اس معاملے میں دیکھیں آپ بزرگ ہیں، میں نے کبھی بھی اونچی آواز میں بات نہیں کی۔ بات یہ ہے کہ یہاں میری، آپ کی اور اس وقت حاضرین میں سے کسی کی بات نہیں ہو رہی، اس وقت ان حضرات کی بات ہو رہی ہے جن کو اللہ نے کوئی درجات دیے ہوئے ہیں، تب ابھی وہ ہمارے منہ سے ان کے نام نکل رہے ہیں، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اتباع میں اپنی نسلیں چلا دی، اپنے آپ کو گنوا دیا، تصوف کے ان درجوں پہ فائز ہو گئے جن درجوں پہ انسان ترستا ہے، جہاں ایک ٹھیکری اٹھا کے استنجے کی اگر پھینکتے تھے تو ٹکڑا سونے کا بن جاتا تھا، وہ ان درجوں سے بھی آگے ہیں۔ اور اگر ان کی ادب نہیں ہے یا ان سے کوئی چیز نہیں سمجھ منسوخ، تو ضروری تو نہیں کہ ہم اس کو بول کے اپنے کو گناہگار بنا لیں۔ اور میں نے یہ آپ کتنی مثالیں دیکھنا چاہتے ہیں اس معاملے میں، جو لوگ ہوئے اور بعد میں جا کے ماتھے کرتے رہے۔ میں سمیٹ دیجئے برائے مہربانی ڈاکٹر صاحب، آگے بڑھیں تاکہ ہو گئی بات۔ ہم اب
इस बात को यही रोकते हैं और आगे बढ़ते हैं। आज की मीर साहब मुझे एक इजाजत दे दीजिए, आप मेरे बड़े हैं, मैंने हमेशा आपसे जिंदगी की बहुत सारी चीजें और रहनुमाई सीखी है। हम आपको फिर बुला लेंगे। मैं यकीन मानिए, नहीं मीर साहब, मेरी यकीन मानिए, मैं यासिर सत्ती साहब बहुत मेरे लिए काबिल मोहतरम है, बहुत अच्छा इंसान है, एक बुजुर्गाना खुद खानदान से है। मैं इसके खानदान को, इसको शायद इल्म ना हो, मैं वहां भी जा चुका हूं और वहां से भी अल्लाह का शुक्र है मैं मुलाकातें मेरी हो चुकी हैं। मैं अपने को इसलिए नहीं खोलता, एक बात। दूसरी बात यह है मीर साहब, मैं बाकी प्रोग्रामों में जो भी हुआ टूटा भज्जा मैं आ जाऊंगा जरूर। मैं अल्लाह माफ करे, क्योंकि ये भी मेरे लिए बहुत ही अंदर से मेरा कट रहा है इस वक्त मन, खुदा की कसम, मैं बहुत कम जिंदगी में कसम खाई है, मगर मैं शायद इस प्रोग्राम में जुमे रात के आइंदा नहीं आऊंगा, चाहे कुछ हो जाए। आप बिल्कुल डिस्कशंस करें, जो दिल आए करें, जो दिल आए पढ़ें, जो दिल आए फैज उठाएं, जो दिल आए अल्लाह ताला सारों के दर्जात बुलंद करे, मेरी हमेशा दुआ ये होती है। मगर मीर साहब, मैंने बहुत जमाने ठोकरें देख के अपने आप को संभाला है, और मैंने ये ठोकरें देखी हैं लोगों को, बड़े बड़े पीएचडीओ को रुलते देखा है, बड़े बड़े लोगों को मैंने 2 मिनट में नीचे आते देखा है, बड़े बड़े लोगों की हस्तियां मैंने उठी होते देख ली हैं कहीं ना किसी उस पे। तो मैं कैसे चाहूंगा कि मैं जिनसे मोहब्बत करता हूं, जिन लोगों को मैं अपना भाई बहन बुजुर्ग समझता हूं, मैं उनकी कहीं किसी ऐसी चीज से पकड़ देख लूं जिंदगी में, मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा मीर साहब। मैं हर मिनट के आधे मिनट 30 सेकंड जीता हूं, 30 सेकंड मरता हूं, सीधी बात ये है मेरी। तो मुझे बराए मेहरबानी जो जीने वाला मेरा हिस्सा है ना, उसको जरा सुकून से जी लेने दीजिए। मेरी इस प्रोग्राम से बस थोड़ी सी वो करिए। हालांकि मैं पूरे हफ्ते में सबसे ज्यादा शौकीन होके इस प्रोग्राम का इंतजार करता था कि यार अल्लाह रसूल के बंदों का, अल्लाह रसूल के बुजुर्गों का, अल्लाह रसूल के औलिया का कोई ना कोई यहाँ जिक्र होता है, हदीस का जिक्र होता है, कुरान का कोई ना कोई हवाला दिया जाता है। मगर अगर दरवाजे ही ठोकरें मारनी है और बम लगाने हैं और बिल्डिंगें उड़ानी है, उड़ाइए जनाब। मैं मीर साहब इस प्रोग्राम के आखिर तक सदारती खुतबे तक मौजूद हूँ, उसके बाद मेरे से आप गिला नहीं करेंगे। ये मेरी आपसे एक बहुत ही बजगाना, बहुत ही मोहब्बत से, बहुत ही अकीदतमंदाना एक गुजारिश है जी, ठीक है। और मुझे इस पे जोर ना लगाइएगा कि मैं आइंदा इस पे आऊं। साथी साहब, भाई हैं आप, 100 बिस्मिल्लाह, मुझे इसके ऊपर प्लीज उकसाइएगा नहीं, ठीक है, कि मैं इसके ऊपर आऊं। हालांकि मेरा बड़ा दिल था कि जब मैंने हफ्ते का प्रोग्राम किया था तो मैंने कहा कि मैं हो सकता है 1-2 हफ्ते छोड़ के मैं इंशाअल्लाह ताला के जी मैं तसव्वुफ के प्रोग्राम में कोई ना कोई आऊंगा, उसवाए हसना पे बात कर लूंगा, कोई और बुजुर्ग का कर लूंगा बात, गोल्डा शरीफ पे बात हो जाएगी, ठीक है। हजारों जो अल्लाह ने जिनके जिक्र जिंदा रखे हुए हैं उन पे बात हो जाएगी, ठीक है। मगर वो चले, कोई नहीं, तशनगी मैं हजारों फोरम्स का हिस्सा हूँ, अल्लाह ने दिया हुआ है, कहीं ना कहीं सुन लेता हूँ बात, कोई नहीं है तो अपनी औलाद को सुना दूंगा मैं एक चीज को। मगर मैं इस उम्र में उनके सामने स्पीकर खोल के उनके जहनों में ये जंग नहीं डालूंगा कि एक तबका औलिया को ये कह रहा है, दूसरा तबका ये कह रहा है, और मुझसे मेरा ही बेटा कल पूछ ले कि बाबा आप लेके जा रहे हैं पाकपतन शरीफ, उसके बारे में तो ये कह रहे थे। मैं नहीं चाहता कोई ऐसे सवाल हो जवाब, मैं ये चाहता हूं अपनी जिंदगी में खुद जाए, खुद सीखे। अल्लाह ने इन बुजुर्गों को भी इनाया किया, सब कुछ रब की तरफ से है, सब कुछ रब की तरफ से है। यही इनका प्रोग्राम, यही इनका पैगाम था, यही इनके आगे आने वालों का पैगाम है, यही इनकी वालदाओं का प्रोग्राम था, वालदैन का था, सब कुछ। और लड़ी मैंने आपको जिक्र कर दिया। मैं बराए मेहरबानी इन चीजों से बड़ा दूर हटता हूँ, सुकून की जिंदगी चाहता हूँ। पता नहीं कितना अरसा है मीर साहब, तो मेरी सदारती खुतबा आप जरूर दें, मगर मैं आइंदा इस प्रोग्राम में अल्लाह माफ करे मुझे, ठीक है, और मेरी इस मामले में पकड़ ना हो। मगर जो मैंने कहा सुना, हक बजाने भोके कहा, नस्ल दर नस्ल जो चीज सुनी देखी, सीना बसीना जो चीज चली,
فوائد الفواد کے بارے میں اگر میں آپ کو صرف بتا دوں کہ اس کتاب کا ایک اولیاء کے لکھے کیا اثر ہے یا کشف المحجوب کا کیا ہے، بڑے بڑے تحقیقاتی لوگ، ہندو، ٹھیک ہے، سکھ، کرسچنز، باقاعدہ اس کا ترجمہ، میں پھر وہی بات آئے گی، اس کتاب کو بھی کہیں کچھ اللہ معاف کرے کچھ نہ کوئی بات ہو جائے یا کوئی ایسی چیز، جس شخص کا آپ آج ذکر کر رہے ہیں اس کی کافیے پہلا چیپٹر ہے سکھوں کی گرنتھ کا، ٹھیک ہے، وہ عام بندہ تو نہیں ہوگا کہ ایک مذہب کا پہلا چیپٹر ہی اس کی کافیاں ہیں ساری، سمپل سی بات یہ ہے، ٹھیک ہے، اس کے چیزیں، خیر جو میں نے کہنا تھا کہہ دیا، کسی کو برا لگاؤ بہت معذرت ساروں سے جی، ساروں سے بہت چھوٹا ہوں، سمجھیے ایک آیا تھا فوت ہو گیا، مر گیا، چلا گیا، ٹھیک ہے، پروگرام کے آخر تک میں ضرور موجود ہوں، یہ میں ضرور ادب رکھتا ہوں کیونکہ یہ چیز مجھے سکھائی گئی ہے اور انہی درسگاہوں سے سکھائی گئی ہے، انہی خانقاہوں سے سکھائی گئی ہے، انہی دروازوں سے میں نے اپنی بالکل کھولی ہیں، دریچے کھولے ہیں علم کے بھی اور نورانیت کے بھی، الحمدللہ۔ بہت شکریہ میر صاحب سب کچھ سننے کا۔ آگے بڑھتے ہیں، اختتام تک پہنچے ہوئے تھے ہم۔ جناب محترم سہیل الیاس صاحب سے میں درخواست کر رہا ہوں کہ صدارتی خطبہ عطا فرما دیں۔ جناب محترم سہیل الیاس صاحب، آپ تک سر میری آواز پہنچ رہی ہے؟ آپ سامنے اسکرین میں نظر آ رہے ہیں، مائک آپ آن کر لیجئے۔ فرید الدین مسعود بانی صاحب، ذرا آپ ان سے گزارش فرمائیں۔ جی آپ ان کا مائک آن کر دیں، میرا ہاں اوپن ہو گیا مائک ان کا، جی ہاں کوئی پرابلم ہوگا شاید۔ جی علی سہیل الیاس صاحب۔ جی جی، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں۔ آمین۔ اللہ کے لیے ختم کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عجیب سی کیفیت ہے، پتہ نہیں کیا کہا جائے اور کیا نہ کہا جائے، اور کچھ کہتے کہتے ہی رہا جائے۔ بہرحال موضوع جہاں تصوف ہو وہاں صفائی کی بات تو آئے گی، اور صفائی ہوتی بھی پھر نظر آتی ہے۔ اور جب ذکر چل رہا تھا بابا فری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے، تو میرے خیال سے تمام شرکاء اس بات پر سب ہی متفق ہوں گے کہ جو ہم صراط الذین انعمت علیہم کی گردان کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، یہ شاید وہی لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، نیک رستے والے لوگ ہیں، جو خالص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستے پر چلنے والے لوگ تھے۔ ان جیسے لوگوں سے موٹیویشن لے کے ہی ہمیں کو ترغیب ملتی ہے، تحریک ملتی ہے، ہم کو ترتیب بناتے ہیں اپنی زندگی میں، اور دعا کرتے ہیں، بلکہ دعا کرنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ یا اللہ ان جیسے نیک لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تم نے اپنا کرم کیا ہے، فضل کیا ہے اور خصوصی فضل و کرم فرمایا۔ تو جب اس طرح کے لوگوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہو تو ادب تو ویسے ہر حال میں ضروری ہوتا ہے، لیکن جب اس طرح کے نیک پارسا متقی پرہیزگار اور خاص چنیدہ قسم کے لوگوں کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہو تو ادب کی کسوٹی بہت گہری ہونی چاہیے۔ تو بہتر یہی ہے کہ جو بھی جس اخلاص کے ساتھ اس پروگرام میں شامل رہا، اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی رحیمی کے صدقے اس کو بڑھا چڑھا کر اس احساس کو اور تقویت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، ہمارے اخلاص میں اور اضافہ ہو، ہمارے ادب میں اور اضافہ ہو، ہمیں ادب کے معنی، الفاظ، لہجے، رویے، انداز، طریقے جتنے بھی اللہ تعالیٰ کرم کر سکتا ہے کر دے۔ ادب کے بغیر کیا ہے؟ تو جہاں پر ذرا سا بھی شائبہ ہو بے ادبی کا تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو اچھا ایکسپیرینس نہیں ہوا یہ ساری چیزیں۔ میں
गुफ्तगू के दौरान चले उन्होंने मेहनत की, उन्होंने एक तरतीब के साथ सारी चीजें लेके चलते रहे, सारी गुफ्तगू यकीनन रेफरेंस से ही गुफ्तगू हो रही थी। लोगों ने अच्छा, शुराका ने तब सब ने एक अच्छा तबसरा भी किया, अपने सवालात भी किए, जवाबात भी चले जहां तक भी है, लेकिन जहां जहां पर भी कमी पेशी थी हर एक को अल्लाह ताला अपने खुसूसी फजल करम से अनायत फरमाए कि उसको एहसास हो कि कहाँ पर उसकी तरफ से कमी पेशी रखी है। अल्लाह ताला हमारी कमी पेशियां माफ फरमाए और हमें खालस अपनी रजा के लिए, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी के लिए, खुशनौदी के लिए और अपने नेक पारसा मुत्तकी परहेजगार लोगों का अदब भी अता फरमाए अल्लाह ताला। तो ये खालस रब की अता होती है, जिसको जितनी जितनी अता हो जाए। आप इसके ऊपर बंदा कोई इतराज भी नहीं कर सकता कि भाई मैं उससे ज्यादा अदब करता हूँ या मैं उससे ज्यादा मुअद्दब हूँ। हर एक का अपनी अपने बातन, अपने अपने नफ्स की कैफियत के हिसाब से उसको भी अंदाजा है। अगर अंदाजा नहीं भी तो चले अल्लाह ताला इसमें मजीद अल्लाह ताला रोशनी वाले मामलात फरमाए। तो हम सबको हर वक्त रुजू इल्लाह की जरूरत रहती है। तो बात को, क्योंकि टाइम तो पहले ही बहुत ज्यादा हो चुका है, तो अब क्या कहा जाए। बेहतर यही है कि किस्सा मुझसे बार बार घूम फिर के बात अदब पर आएगी। गुफ्तगू के दौरान बात हो रही थी कि वो जिक्र कर रहे थे इमाम जो उधर बरेली शरीफ से उनके पड़पोते आए थे सैयद तौसीफ रजा खान साहब। वो जब सियालकोट में आए थे तो ऐसे समझ लें कि हमारे घर ही आए थे। मैं बहुत करीब से उनके साथ वक्त गुजारा है। मेरी सिस्टर के घर में वहां पर हमने उनकी मेहमान नवाजी भी की थी, तो बड़ी तफसील से हमारी उनसे गुफ्तगू भी हुई थी। मैं इशारतन बात कर रहा हूँ। तो बात यह है कि अदब वाला मामला है और इसका पैटर्न, तसव्वुफ का पैटर्न किसी भी खास तबकाती बुनियाद पर तो मुख्तस नहीं किया जाएगा कि उन्होंने जो पैटर्न प्रोटोकॉल सेट करने हैं उसी के मुताबिक तसव्वुफ बयान किया जाएगा। तसव्वुफ तो है ही वही जो कुरान और हदीस के मुताबिक है। तसव्वुफ पर किताबें तो बुखारी शरीफ से भी कई साल पहले की लिखी जा चुकी हैं। तसव्वुफ पर इतराज करने वालों ने तसव्वुफ के मौजू पर उनके बड़ों ने किताबें लिखी हुई हैं। पर इशारों में बातें कर रहा हूँ, कहने को बहुत कुछ है। अब तो मैं इन फोरम्स में इस तरह की नशिस्तों में आना छोड़ दिया होगा। मैं यहाँ पर भी बकायदगी से नहीं आता। ये मियाँ फरीदुद्दीन साहब बड़ा इसरार करते हैं, बहुत करीबी तल्लक है, मैं उनका बड़ा रिगार्ड करता हूँ। बड़ी ग्रेस के साथ एक ताल्लुक हम लेके चल रहे हैं, उनकी मेहरबानी है। तो मैं यकीनन बहुत ज्यादा अवॉइड करता हूँ और जो कुछ हुआ है ना प्रोग्राम में इस वजह से ही करता हूँ। मेरे थोड़े को ज्यादा समझिएगा, मेरे अल्फाज के जरिए, मेरे लहजे, रवैये, तरीके, अंदाज के जरिए अगर किसी ने भी कहीं पर भी किसी किस्म की भी कोई कमी पेशी महसूस की हो, मेरी तरफ से कोई बेअदबी महसूस की हो, किसी ने किसी तरह का भी अगर कुछ महसूस किया हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। और लेकिन ये जिस तरह और कुछ दोस्त बता रहे हैं कि हम आइंदा नहीं आएंगे, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसा ना करें। मैं भी आपकी तरह ही हूँ, मैं रिजर्व रहता हूँ, अवॉइड करता हूँ, बहुत सारे फोरम्स को छोड़ चुका हूँ, आता ही नहीं। लेकिन मेरे ख्याल से चले कुछ ना कुछ साथ चलते रहना चाहिए। अगर इस तरह की फजा बनेगी तो सबब है क्या, बर्दाश्त सब्र ही है ना। चले, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैरा। शुक्रिया जनाब, बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई आपने। इस प्रोग्राम के मुंतजिम जनाब मोहतरम डॉक्टर यासिर हुसैन सत्ती अल-खवी साहब से दरख्वास्त है कि प्रोग्राम में शरीक मुअज़्ज़ज़ हज़रात और ख़वातीन इस्लाम का शुक्रिया अदा फरमा दें। जी मीर साहब, बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह तबारक व तआला का खुसूसी करम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र इनायत, बुज़ुर्गों की तवज्जुहात और फिर मशाइख़ चिश्त का खुसूसी जलाल। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को सलामत रखे और ये प्रोग्राम इसी तरह चलता रहे। मैं आज शुक्रिया अदा करने से पहले कुछ चंद लम्हे लूँगा। वक्त तो खैर ऑलरेडी ज़्यादा हो चुका है, लेकिन
یہ اتنی بڑی ہستیاں ہمارے درمیان ہوتی ہیں تو وقت کا پتہ ہی نہیں لگتا۔ میں سب سے پہلے بات اگر یہاں سے شروع کروں کہ وہ کسی نے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب سے پوچھا تھا کہ امام احمد رضا خان نے فلاں فلاں بندے پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا رحمۃ اللہ علیہ نے، تو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتویٰ نہ لگاتے تو شاید وہ خود کافر ہو جاتے۔ یہ مفہوم ہے، شاید اس کی تحقیق مزید ہونی چاہیے، لیکن میں نے کسی جگہ پڑھا تھا یہ۔ تو بات سر جب عشق و مستی کی ہوتی ہے، جو عاشق لوگ ہوتے ہیں وہ روحانیت کے اپنے درجوں پہ ہوتے ہیں، اور عشق کے ساتھ ساتھ روح تو عشق والی ہی ہوتی ہے، لیکن موجودہ دور اذہان کی بالیدگی والا بھی ہے، فکر کی بالیدگی والا بھی ہے، اور پھر جب سے یہ سوشل میڈیا کا شتر بے مہار جو سسٹم چلا ہے، اس میں ہماری ساری بنیادیں رہ گئی ہیں، مطلب ہل کے رہ گئی ہیں ساری چیزیں۔ تو ایسے حالات میں ہمیں اس عشق و مستی کو، وہ تو اپنی جگہ پہ برقرار ہے ہی، اور اس پہ کوئی وہ کمپرومائز بھی نہیں ہے، لیکن مزین دلائل کے ساتھ اور وسعت نظری کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے اپنے جو ہمارے معاملات ہیں ان کو لوگوں تک پہنچانا ہوگا۔ میں ڈاکٹر فرید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، میں ان کو صوفی بزرگ ہی سمجھتا ہوں کہ جس طریقے کے ساتھ ان کی گرپ ہے تصوف کے اوپر، اور کمیٹڈ اور جذباتیت کے ساتھ، یعنی روحانی جذباتیت کے ساتھ اور ایک پورے ذوق اور شوق کے ساتھ یہ تصوف اور اپنے جو چشتی مشائخ ہیں اس کے اوپر مطلب نو ٹالرنس والی بات ہے۔ میرے دوست ہیں پروفیسر ڈاکٹر عبدالعزیز سائر صاحب، ان کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں تو ایسی ہی کیفیت بعض اوقات ہو جاتی ہے۔ اور فرید الدین مسعود برانی صاحب کا اگر تذکرہ کروں تو وہ بھی تصوف کے حوالے سے ایک فکری گہری بنیاد رکھنے والے انسان ہیں، اور مقالہ بڑے ہی علم اور حلم کے ساتھ مزین کر کے پیش کرتے ہیں۔ اور پھر ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب کی اور میر صاحب کی بات کروں، میں نے قلم کارواں میں بھی ایک دفعہ یہ بات کہی تھی کہ ہم جتنے لوگ قلم کارواں میں شامل ہوتے ہیں، ہم میں سے شاید میر صاحب اور ڈاکٹر خاکوانی صاحب ہی جماعت اسلامی کے باقاعدہ ممبر ہیں، لیکن جماعت اسلامی کا یہ بڑا پن ہے، وسعت نظری ہے، اور انہوں نے واقعی اتحاد امت کی ایک فضا قائم کی ہوئی ہے کہ میلوڈی میں قلم کارواں کا ہر منگل ہمارا ہوتا ہے، اور وہاں پہ بعض اوقات وہاں بیٹھ کے اس ڈائس کے اوپر بیٹھ کے اس آفس میں بیٹھ کے جماعت اسلامی پہ اور مولانا مودودی صاحب پہ تنقید ہو رہی ہوتی ہے، جماعت کے امیر پہ بھی تنقید ہوتی ہے وہاں پہ، اور ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو ہم جماعت کے باقاعدہ ممبر نہیں ہیں، لیکن وہاں بعض اوقات میر صاحب جہاں پہ کلیریفیکیشن ہو تو وہ کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا پروگرام جو ہے وہ خوش اسلوبی کے ساتھ ہی جاتا ہے، اور پھر واپس ہمیں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اور یہ جو تصوف کا فورم تھا، نو ڈاؤٹ کہ یہ جو ہمارا ہفتہ وار حلقہ تصوف ہے، یہ یقین مانیے گا، یعنی آپ ڈاکٹر ساجد خاکوانی صاحب کو اللہ برکتوں سے نوازے، کیونکہ ان کے جو بڑے بھائی تھے پروفیسر باقر خاکوانی صاحب، وہ میرے استاد تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کہ ہماری بنیادوں میں صوفی ازم ہے، اور مولانا مودودی صاحب کی بنیادوں میں صوفی ازم تھا کہ مودود چشتی بزرگ گزرے ہیں، اور ان کے نام کی نسبت سے وہ مودودی ٹھہرے، اور یہ صوفیاء کی ساری اولادیں ہیں، لیکن اپنے فکری اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنے اپنے راستے اختیار کیے، اور وہ اعلیٰ ترین راستے ہیں سارے کے سارے۔ تو اس میں سب لوگ مان رہے ہوتے ہیں تصوف کو، سارے لوگ ہی مانتے ہیں، لیکن تصوف کی تصریحات میں کہیں نہ کہیں جا کے ٹکراؤ بنتا ہے، اور وہ اسلام میں بن رہا ہے، اسی لیے تو فرقے آئے ہیں۔ لیکن اس میں بڑا پن ان کا یہ ہے کہ ڈاکٹر خاکوانی صاحب کو اللہ خوش رکھے کہ یہ خود میرے پاس تشریف لائے اسلام آباد کی ایک مسجد میں، انہوں نے کہا جی مسجد میں ہی بیٹھیں گے، اور وہاں بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ حالات ایسے آ گئے ہیں سوشل میڈیا اور یہ تو تصوف کی بنیادوں پہ اعتراضات کے بہت سارے مسائل ہیں، تو ایسے حوالے میں سے آپ ایک کام کریں، اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ استخارہ کر کے اس کام کو شروع کریں، اور جمعرات کا دن رکھیں، کیونکہ جمعرات صوفیوں کے ہاں اور حدیث میں بھی آتا ہے ایک بڑا مقبول یہ رات ہوتی ہے، اور جمعرات کا ایک معمول بنائیں اور آپ حلقہ تصوف کو شروع کریں۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ میری اپنی جمعراتیں بھی بڑی سمجھتے ہیں فرید صاحب اور ڈاکٹر فرید صاحب بھی اور برہانی صاحب بھی، کہ جمعرات ہمارے جو تصوف کے سلاسل کے لوگ ہوتے ہیں ان کی مصروفیات ہوتی ہیں پریکٹیکلی فیلڈ میں بھی، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا اور ہم نے یہ کام شروع کیا، اور اس میں بڑی برکت آئی۔ اور اس میں دیکھیں حسن نظر اس پروگرام کا یہ ہے کہ اس میں جو حسن ہے اس پروگرام کا کہ چاروں مکاتب فکر، یعنی پاکستان میں جو بڑے 3-4 مکاتب فکر ہیں ان کے لوگ یہاں آتے ہیں، یا صرف یہاں نہیں بلکہ میلوڈی قلم کارواں میں بھی ایسے ہی آتے ہیں، تو اس حلقے میں بھی وہ لوگ آتے ہیں۔ تو ہم نے جب اس پروگرام کو شروع کیا تو مدعا اور مقصد یہ تھا کہ عشق تو پروان چڑھتا ہے، وہ چڑھتا رہے جو خانقاہوں کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں، لیکن جو اعتراضات ہیں ان کو دلائل سے مزین کر کے لوگوں تک پہنچایا جائے۔
اور اس پیٹرن میں پھر یہ گفتگو ہوتی ہے. بعض اوقات کسی نہ کسی مسلک کا ہوتا ہے. ہمارے پاکستان میں اس چیز سے خیر اختلاف نہیں کیا جا سکتا کہ فرقہ واریت بہرحال ہے اور یہ بڑے بڑے فورمز پہ بھی کہیں نہ کہیں آتی ہے, لیکن اس پروگرام کا یہ حسن ہے کہ یہاں وسعت ظرفی کے ساتھ سنا جاتا ہے اور بیان کیا جاتا ہے. رہی بات یہ کہ اگر کسی کی زبان سے درمیان میں تھوڑا سا پروگرام میں سن نہیں سکا, میں میرے سوال کا جواب فرید الدین صاحب نے دیا اور میں کوئی 5-10 منٹ کے لیے کہیں بیزی ہو گیا تھا, کچھ توجہ تھی, شاید کوئی ایسا الفاظ ہوا ہو جس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو, تو وہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس فورم پہ کسی نے بدنیتی کی وجہ سے وہ لفظ نہیں بولا ہوگا, بلکہ وہ لفظ جو ہے وہ اصلاح کے لیے. اور بعض اوقات جو دوسرا بندہ ہوتا ہے, میں اپنی طالب علمی کے دور کا بات لمبی ہو جائے گی لیکن چلیں آج کا ایک پروگرام چلا ہے تو اس حوالے سے بات کریں. میں اپنی طالب علمی کے حوالے کا ایک واقعہ سناؤں کہ میں نے ایک بندے کو کہا جذباتیت میں آ کے کہ شاید یہ بندہ گستاخ ہے, تو اصلاح کی بات ہوتی ہے. تو مجھے ایک بزرگ نے کہا, تو صوفی بزرگ تھے, انہوں نے کہا کہ اس کے نزدیک جو فضائل ہم بیان کر رہے ہیں شاید ان بزرگوں کی توہین ہو, وہ ان کی محبت میں ایسا کہہ رہا ہے. آپ جو فضائل بیان کر رہے ہیں آپ ہی اسی محبت میں ہی کر رہے ہیں, لیکن وہ بندہ جو روک رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ان کا مزاج ایسا نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ کچھ مسائل ہو سکتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم اگر صوفیاء کے فکر کے امین ہیں تو ہمارے صوفیاء جب یہاں پہ آئے, ہمارے صوفیاء کے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن میں رسی باندھ کے نہیں کھینچا گیا. پھر جب ہمارے صوفیاء یہاں پہ آئے تو کیا کیا نہیں ہوا, لیکن وہ لوگ بیٹھے رہے, اپنی ارتکاز, توجہ اور باطنی جو ان کی فتح تھی اس کو حاصل کر کے ہی اٹھے, اور وہ وسط نظری ہی تھی. لیکن درمیان میں عشق ہے کہ یہ فرید صاحب کا ایک بڑا پن ہے, ڈاکٹر فرید صاحب کا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ منافقت نہیں کرتے, جو بات آتی ہے اس کو برسبیل تذکرہ کرتے ہیں اور ببانگ دہل کرتے ہیں, اور میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ پلیٹ فارم ایسا ہے اور ہونا بھی چاہیے, لیکن دوسری طرف کے لوگوں کی بھی میں ہی وکالت کروں گا, اور میں کوئی منافقانہ وکالت نہیں بلکہ دل سے ہی کروں گا کہ ڈاکٹر فرید صاحب ہوں, ڈاکٹر خاکوانی صاحب ہوں, یا فرید الدین برہانی صاحب ہوں, یا درمیان میں جس نے بھی جو بھی باتیں اٹھائی ہیں, وہ سارے کے سارے لوگ اسلامی تصوف کے حیا کے علمبردار ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ہم سب کو ایک بات سوچنی ہوگی, آج مرزا محمد علی صاحب بھی جیل میں ہیں, جب سے یہ فتنہ بھی اٹھا, غامدی صاحب ہیں, باقی لوگ ہیں, اور سوشل میڈیا. فرید صاحب نے کہا میں اپنے بچوں کو یہ چیز نہیں سکھا سکتا. تو آج کل کے بچے سر سوشل میڈیا کا دور ہے کہ ہم میں سے بڑے بڑے بزرگوں کے, گجرانوالہ کے ایک بزرگ ہیں, تو ان کا بیٹا شاید آپ نے کسی نے سنا بھی ہو کہ وہ بڑے یعنی اعلیٰ اس پہ تھے, مسلک دیوبند کی طریقت وہ چلا رہے ہیں اس میں, لیکن ان کا بیٹا غامدی صاحب کے اتنے قریب ہو گئے وہ کہ ان کو باقاعدہ اخبار میں یا کسی میگزین میں اشتہار دے کے اپنے بیٹے سے لا تعلقی کرنی پڑی. یعنی فکری دہشت گردی آپ کہیں یا فکری جو ایک حملے ہیں وہ اتنے ہو چکے ہیں کہ اب خانقاہوں کے جو بیٹے ہیں وہ بھی بچ نہیں پا رہے. ایسے حالات میں ہمیں دلائل کے ساتھ اور وسعت ظرفی اور ڈائلاگ کا دروازہ تو کبھی بھی کسی صورت میں میں کہتا ہوں نہیں بند کرنا چاہیے. بلکہ ہم اسلامی یونیورسٹی میں تھے تو یہودی اور عیسائی کچھ لوگ آئے وزٹ پہ اور وہ اردو جانتے تھے, اور انہوں نے ایسے ایسے اعتراضات کیے, لیکن ہمیں استادوں نے بتایا کہ آپ نے سننے ہیں, وہاں جذبات نہیں کرنا. تو ایسی کوئی بات نہیں. بہرحال جو ہوا, میں سب سے چھوٹا ہونے کے ناطے اور آپ سب کا تابعدار ہونے کے ناطے آپ سب سے دست بدستہ التجا کرتا ہوں کہ اس پروگرام کو اسی طرح جاری رکھیں, اور آپ میں سے ہر ایک بندہ اس پروگرام کا یعنی کہ لازمی جزو ہے. اور میں یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں, میں جتنے پروگراموں میں جاتا ہوں قلم کارواں میں یا یہاں بھی, میں اس کو اپنی آخرت کا سرمایہ سمجھتا ہوں, اور مجھے یقین ہے کہ آپ سب لوگ بھی اس کو اپنی آخرت کا سرمایہ سمجھتے ہوں گے. یہاں اگر ہم کسی بات پہ اتفاق کرتے ہیں تو وہ بھی اپنی آخرت کی بہتری کے لیے, اور کسی پہ اختلاف کرتے ہیں تو وہ بھی آخرت کی بہتری کے لیے ہے. تو بس میں ڈاکٹر فرید صاحب کا میسج آیا کہ مائی لاسٹ پروگرام, لیکن میں پھر یہ عرض کروں گا ان سے بارہا, وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کہتے رہیں ہم تو صوفیاء کے قبیل کے ہیں جی, ہم آپ کے بزرگوں کے بھی اور ہم گولڈا شریف کے بھی خادم. ہم پھر آپ سے یہ کہیں گے کہ یہ فورم آپ کے لیے اور آپ ضرور آئیں. وہ غصے کی جو بات ہوتی ہے صوفیاء کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہوتی, بعد میں جو ٹھنڈی بات ہوتی ہے بعد میں پھر کبھی ہو جائے گی. تو میری باتیں شاید کچھ زیادہ بھی ہو گئی ہیں, لیکن اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو میں اس پہ معذرت چاہتا ہوں, اور امید کرتا ہوں کہ یہ فورم اسی طرح انشاءاللہ چلتا رہے گا اور ہم سب کی آخرت کے لیے بہتر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے فیضات اور برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے. میں اسی پہ یہ اختتام کرتا ہوں جی. ایک مرتبہ پھر دل سے معذرت چاہتا ہوں, اور میں دل سے آپ سب کا قدردان ہوں جی. بہت شکریہ.
जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह ताला सबके दिल मिलाए रखे। ये दुआ के साथ एक